اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ علم کے حوالے سے گفتگو کو ہم ریپ اپ کر سکیں اور کل کی نشست میں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف موو کریں۔ علم کے حوالے سے جو بحث ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، وہ اس میں بہت کچھ ہے۔ علم کے ذرائع پہ ابھی زیادہ ہماری بات ہوئی ہے، علم کی اقسام اور اس طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں یا علوم کی اور چیزیں، لیکن ظاہر ہے کورس میں وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایک بنیاد تک لے جا کے روکیں گے اور اگلے سوال پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا 8واں دن ہے اور 8 دن ہمیں کس چیز میں لگے ہیں؟ علم کو سمجھنے میں۔ اور یہ بھی نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک حد تک سمجھ لیا، لہذا اب ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ لیکن اس سارے معاملے سے جو چیز ہمیں سمجھ آئی دلائل کے ذریعے، نہ کہ بس ایک جذباتی بات کے ذریعے، کہ قرآن کا مقام کیا ہے اور کیوں جو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں وہ قرآن کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہیں، اس کا کوئی اور سورس نہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کے بیان کردہ حقائق کو ہم نے اتھینٹیسٹی کے کس لیول پہ رکھنا ہے، اس کے بیان کیے ہوئے حقائق کو ہم نے کس حد تک جو ہے وہ شورٹی کے ساتھ تسلیم کرنا ہے کہ وہ اصل حقیقت ہے، وہ اصل حق ہے۔ تو یہ بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا مضمون ہے کیا، اس کا مقصد ہے کیا، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس کی اتھینٹیسٹی یا اس کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل ہماری گفتگو جو تھی وہ آخر میں کہاں تک پہنچی تھی؟ استدلال اور استشہاد سے بات نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو سائنس ہے یا کوئی اور چیز ہے یا عقلی دلائل ہیں، یہ قرآن کی کسی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے شرط نہیں بن سکتے، البتہ یہ سپورٹنگ آرگومنٹ ہو سکتے ہیں۔ استدلال کہتے ہیں اس دلیل کو جو بیس بنتی ہے کسی چیز کو ماننے کے لیے، یعنی استدلال وہ دلیل ہے کہ اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو آرگومنٹ گر جائے گا۔ جیسے ایک مثال لے لیجئے، چھت ہے اور چھت 4 پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اگر آپ 4 پلرز کھڑے کریں، اس کے اوپر چھت ڈالیں اور بعد میں دیواریں بھی لگا دیں سائڈوں پہ، ٹھیک ہے، تو دیواریں چھت کو سپورٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، دیواریں بننے سے چھت کی ریلائبلٹی اور بڑھ گئی ہے، جو پہلے صرف 4 پلرز پہ تھی اب اس کے ساتھ دیواریں بھی ایڈ ہو گئی ہیں۔ لیکن دیواریں نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ چھت اپنی جگہ کھڑا ہے، اور پلر نکالیں گے تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ چھت گر جائے۔ استدلال کیا ہے؟ یہ وہ پلرز ہیں، وہ بنیادی آرگومنٹ جس کے اوپر وہ بات پوری کھڑی ہے، اس کو آپ نے ہٹایا، وہ بات غلط ثابت ہو جائے گی، وہ زیرو ہو جائے گی۔ استشہاد کا استعمال ہوتا ہے ہماری اس مثال میں والز کے لیے، یعنی آپ اپنی بات کے ثبوت میں ایک آرگومنٹ دے رہے ہیں، لیکن آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو نقطہ ہے یا یہ جو حقیقت ہے یہ اس پہ کھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ اضافی ایک آرگومنٹ ہے، سپورٹنگ آرگومنٹ ہے۔ لہذا سپورٹنگ آرگومنٹ جو ہوتا ہے اگر وہ غلط بھی ثابت ہو جائے تو آپ کا آرگومنٹ گرتا نہیں، لیکن آپ کلیئر ہوتے ہیں خود بھی اور آپ اگلے بندے کو بھی کلیئر کرتے ہیں کہ یہ جو آرگومنٹ ہے میرا، یہ کیا ہے، یہ جو میری دلیل ہے یہ سپورٹنگ آرگومنٹ ہے، یہ مین آرگومنٹ نہیں ہے، یہ مین دلیل نہیں ہے میری۔ لہٰذا عقل ہو یا سائنس ہو، اس کا معاملہ قرآن کے ساتھ کس حد تک جڑ سکتا ہے؟ استشہاد، اجتہاد نہیں، استشہاد، گواہی سے ہے، ٹھیک ہے نا، گواہی سے۔ یعنی بالفرض میں ایک ایسا انسان ہوں جس کے بارے میں سب کی رائے یہ ہے کہ سچا انسان ہے اور سب مانتے ہیں کہ سچا انسان ہے یا مخلص انسان ہے یا خدمت خلق، کوئی بھی آپ اچھی صفت لے لیجیے،
جب یہ بات اسٹیبلش ہے تو کوئی تیسرے گاؤں کا بندہ آگے بھی کہہ دے کہ ہاں یہ خدمت خلق کرنے والا آدمی ہے تو کیا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ بات یہ بھی دلیل کے طور پہ ٹھیک ہے بات، لیکن میں اس کے کہنے کی بنیاد پہ نہیں ثابت ہو رہا، سمجھ رہے آپ؟ یعنی کل کو وہ مکر جائے، وہ کہ نہیں مجھے غلطی لگی تھی، تو اس کے ہاں کرنے سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، لیکن کل کو وہ مکر جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا سائنس اور عقل اس کا وحی کہ آپ کہہ لیں وحی کے ساتھ جڑنا، وہ کبھی بھی پرائمری آرگومنٹ کے طور پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سیکنڈری اور سپورٹیو آرگومنٹ کے طور پر ہوگا۔ لہٰذا اگر وہ نیچے سے ہٹ بھی جائے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی بیان کی ہوئی حقیقت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ آپ کہتے ہیں دیکھیں جی سائنس یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے، وہاں آپ یہ واضح کر دیں کہ یہ جو قرآن کی حقیقت ہے یہ اس لیے حقیقت ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ اضافی طور پہ دیکھیں سائنس بھی یہ بات کر رہی ہے، اب اگر کل کو سائنس اپنی بات تبدیل کرے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے ہم اس کو حقیقت سائنس کی بنیاد پہ نہیں مان رہے تھے، ہم تو مان رہے تھے اس کو وحی ہونے کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وحی کی بنیاد پہ ہم قرآن کو تسلیم کر رہے تھے، یا صادق کی خبر کی بنیاد پہ ہم قرآن کو تسلیم کر رہے تھے۔ جو سائنس ہے وہ استشہاد تھا، لہٰذا وہ آج یہ کہے کل وہ کہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ عقل اور سائنس کو استشہاد کی جگہ پہ رکھیں گے تو آپ کو کبھی قرآن مجید کے بارے میں اپنے نظریے کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نہ کبھی معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن اگر یہ ہو گیا کہ کسی بھی وجہ سے، ہم نے دیکھا اس سے فائدہ ہوتا ہے، لوگ تھوڑا دین سے قریب آ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹوٹیلٹی۔ ٹوٹیلٹی کیا ہے کہ ہم لوگ بالفرض ہم نے پلان بنایا کہ کل ہم کرکٹ کھیلیں گے، اور ہم کل جناب صبح صبح تیار ہو کے نکلے ہیں، بیٹ کٹھے کیے، بالز اکٹھی کی، ٹیپنگ کی، اس کے اوپر کٹ شٹ پہن کے جناب فل ماحول میں تیار ہو کے نکلے، تو اچانک دیکھا اوپر بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ یار سارا پلان ہمارا چوبٹ ہو گیا، کاش یہ بارش نہ ہو۔ تو اب یہ چھوٹے سے جز میں ہمیں لگ رہا ہے کہ بارش سے کیا ہو گیا، ہمارا کرکٹ کا پلان خراب ہو گیا اور ہمیں بہت بڑی مصیبت لگ رہی ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے اس کے لیے وہ بارش کیا ہے، ضروری تھی۔ ممکن ہے کہ فضا میں جو آلودگی اکٹھی ہو گئی تھی اس کی صفائی کے لیے وہ بارش ضروری تھی۔ ممکن ہے کہ جو پانی کا پورا سائیکل ہے جو لاکھوں کروڑوں پرندوں نے اور جانوروں نے پینا ہے اور انسانوں نے بھی پینا ہے، اس کے لیے بارش کیا تھی، ضروری تھی۔ ممکن ہے کہ جو پورا کھیتی کا نظام، درختوں کا اور پودوں کا نظام ہے، اس کے لیے بارش ضروری تھی۔ تو جب آپ اس کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا میچ خراب ہو گیا، وہ ایک اینگل ہے، اور اگر آپ اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اسے کہیں گے یار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 15-20 لوگوں نے کرکٹ کھیلنا تھا اور بارش کی وجہ سے پلان خراب ہو گیا، بہت بڑے لیول پہ، بڑے اسکیل پہ جا کے اس بارش کا کیا ہے، فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے تو آپ کو مسئلہ کچھ بھی نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ زوم کر کے اپنے مسئلے کے اوپر آ جائیں گے تو آپ کو لگے گا پتہ نہیں قیامت ہی آ گئے، یہ تو کیا فائدہ ہی نہیں، اور یہ اور وہ، ایسے ہی ہوتا نا۔ تو ہمیشہ انسان کے مسئلے چھوٹے ہو جاتے ہیں جب وہ اپنا لیول اوپر لے جاتا ہے۔ جب آپ پورے گاؤں کے بارے میں سوچیں گے، پورے علاقے کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے مسئلے چھوٹے ہو جائیں گے، اور جب آپ زوم کر کے اپنے مسئلوں کے بارے میں سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو مسئلے بہت بڑے دکھائی دیں گے۔ تو اسی نا حقائق تو آپ اوپر سے دیکھتے ہیں نا ایز اے ہول کہ وہ کیا ہے۔ تو سائنس جو کچھ بیان کر رہی ہے، عقل جو کچھ بیان کر رہی ہے، وہ ایک حد تک اس کی اہمیت ہے، آپ اس حد تک اس کو لیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو اس سے بڑھائیں بھی نہیں، آپ اس کو اس سے کم بھی نہیں کریں۔ دو نظریات ہمارے ہاں انتہائی شدت والے پیدا ہو گئے، ایک وہ لوگ آگے جنہوں نے سائنس کو کفر ثابت کرنا شروع کر دیا کہ سائنس کیا ہے، کفر ہے، اور ایک وہ آگے جنہوں نے سائنس کو کوئی قرآن کے برابر ہی کر لیا بلکہ قرآن سے اوپر لے گئے۔ ہم کہتے ہیں یہ دونوں شدت والے رویے ہیں۔ اعتدال کا رویہ یہ ہے کہ آپ کہیں سائنس کا میدان اور ہے، قرآن کا میدان اور۔ قرآن آیا تھا کلی حقائق بیان کرنے اور ان باتوں کی خبر دینے جن باتوں کو جاننے کے لیے نہ عقل کام کر سکتی ہے اور نہ سائنس۔ قرآن کا اصل مضمون، قرآن کا اصل بیان وہی ہے۔ اور اگر کہیں پہ جا کے قرآن اور سائنس کی کچھ باتیں لگتا ہے کہ وہ میچ کر رہی ہیں آپس میں، تو وہ ہماری ازمپشن ہوگی کہ جو سائنس کہہ رہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ایک ہے۔
ٹھیک ہے، ہم اس کو یقین سے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے شاید ایسے ہی ہو، شاید جو بات سائنس کہہ رہی ہے وہی ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، جو ٹوٹیلٹی کی میں نے بات کی، کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ 10 لوگ ہیں، ان کو دین کے قریب لانا ہے، تو کیا کرو، اس آرگومنٹ کو لے لو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم چونکہ وہ چھوٹی سی دنیا بنائی ہوتی ہے نا اپنی، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہوا جب میں نے ثابت کیا کہ سائنس کی فلاں بات قرآن سے میچ کرتی ہے، تو یہ 10 لوگ دین سے قریب آ گئے۔ جب ہم ٹوٹیلٹی میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پہ کہ سائنس قرآن کو اتھینٹیکیٹ کرتی ہے، بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں میں بلکہ کروڑوں میں لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں سائنس کی بنیاد پر، کیونکہ ان کو سائنس پڑھ کے کیا لگتا ہے کہ قرآن اور سائنس یا دین اور سائنس کیا ہے، ٹکرا رہے ہیں آپس میں۔ تو ہم کیا کریں گے، ہمارا ویژن، ہماری اپروچ ہونی چاہیے گلوبل، واضح، نمبر 1 گلوبل۔ نمبر 2، آپ کے آرگومنٹس زمانوں کے گزرنے سے فلاپ نہ ہوں، یعنی اتنی وسعت رکھیں اپنے آرگومنٹس میں کہ زمانے بدلتے رہیں تو آپ کے آرگومنٹس چلتے رہیں، ٹھیک ہے، نقد والا معاملہ نہ کریں بس ابھی گزارا کرتے ہیں، لیکن جگاڑ ہم کہتے ہیں نا، جگاڑ کیا ہوتا ہے یار، بعد میں ہونا نہیں ہونا، ابھی گزارا چلاؤ، یہ دین ہے، ٹھیک ہے نا، اس دین نے قیامت تک چلنا ہے، اور میں اس دین کا سب سے سپریم ذمہ دار آدمی نہیں ہوں کہ میں اتنا غم کھا لوں اس دین کا کہ میں وہ کام کرنے شروع کر دوں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، میں اسی دائرے میں ہی کام کروں گا جس دائرے میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے اوپر یہ نہیں ہے کہ میں کوئی نعوذ باللہ معجزہ دکھا کے لوگوں کو مسلمان کر ہی لوں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، ٹھیک ہے نا۔ مشرکین مکہ نے کتنی دفعہ کہا کہ یوں کر لیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں، ہم مان لیں گے، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں۔ کبھی وہ کہیں کہ آپ وہ معجزہ لائیں جو پچھلے نبی لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیں گے معجزہ۔ کبھی وہ کہیں کہ آپ نہیں، انہوں نے 10 طرح کے اپنے آرگومنٹس پیش کیے یا اپنی ڈیمانڈ پیش کی کہ یوں کریں گے تو ہم مان لیں گے، تو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے ان کی ڈیمانڈز کی طرف چلنا شروع کر دے۔ لوگ محتاج ہیں کہ اپنی آخرت کے لیے، اپنی اصل زندگی کے لیے جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف آئیں۔ تو ہم بعض اوقات جسے کہتے ہیں نا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کے ضرور سے زیادہ سگے بن جاتے ہیں، جو دین نے نہیں بھی کہا۔ مثلا اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو یہ پریشانی کھا رہی ہوتی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے اوپر یہ تاثر ہے کہ اسلام مشکل ہے، اسلام کیا ہے، مشکل ہے یا سخت ہے، تو وہ اسلام کو نرم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ اسلام سے قریب آئیں۔ آپ حیران ہوں گے اگر میں وہ آپ کو آرٹیکل پڑھاؤں، ایک کتاب ہے اس میں آرٹیکل ہے باقاعدہ، کہ ایک صاحب جو جاپان کی سیر کر کے آئے، کہاں؟ جاپان کی سیر کر کے آئے، اور واپس آ کے انہوں نے اپنی سفری روداد لکھی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ دیکھیں جو یہ چینی اور جاپانی لوگ ہیں، اور ظاہر ہے یہ آج سے یعنی 1930s کی بات ہے، یہ اس وقت آج سے 1 صدی پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو جیپنیز ہیں اور چائنیز ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے مطلب گورے چٹے خوبصورت، بڑے خوشحال، بڑے اچھے، سادے لفظوں میں کہیں بڑے بیبے سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اسلام سے جو چیز روکے ہوئے ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہے، کہ ہم مولویوں نے یہ کیا ہے کہ یہ شراب کے عادی تھے اور یہ سور کا گوشت کھانے کے عادی تھے، تو ہم نے ان پہ شراب اور سور کا گوشت حرام کر دیا، لہٰذا یہ اسلام سے قریب ہی نہیں آ سکتے۔ اب ان کو اسلام سے قریب لانا ہے تو کیا کرو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ شراب حرام ہے۔ کیوں نہیں لگتا مجھے یہ؟ کیونکہ اگر ہم ان کو شراب میں گنجائش دے دیں تو کیا ہو جائے گا، اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ اور سور کا گوشت جو ہے، وہ کہتے ہیں بھئی اسلام کا اس سے کیا واسطہ کہ وہ کھانے پینے کے بارے میں بتائے کہ کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا کہ سور ان کے لیے ہم حرام کریں، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہ ان جیپنیز اور ان لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ ان کو شراب میں اور سور کے گوشت کے والے سے گنجائش دینی چاہیے، لیکن یہ گنجائش کیوں دینی ہے؟ تاکہ وہ اس لوگ اسلام کے قریب آ جائیں۔ اب سوال یہ کہ وہ جس چیز کے قریب آ رہے ہیں وہ اسلام ہے، مطلب اسلام لیٹ سے 10 چیزوں کا مجموعہ ہے، تو ایک بندے کو اس میں سے 5 چیزیں پسند نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں اس میں سے 5 چیزیں نکال دو تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائے۔ وہ اپنی مرضی کے قریب آ رہا ہے، وہ اپنی خواہش کے قریب آ رہا ہے، وہ اسلام کے قریب نہیں آ رہا۔ اور آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اسلام کے اتنے سگے بنیں کہ اسلام میں سے 5 چیزیں نکال دیں؟ اور یہ بات تو خیر ان صاحب نے 50s میں کہی تھی، اس کے بعد کیا ہوا،
ایسی ایک پوری فوج تیار ہوئی ہمارے ہاں جنہوں نے اسلام میں سے چن چن کے چیزیں نکالی ہیں. کیوں؟ اور یہ لوگ کوئی برے لوگ نہیں تھے، یہ کوئی کافروں کے ایجنٹ نہیں تھے، یہ کوئی امریکہ کے ایجنٹ نہیں تھے، یہ بڑے مخلص لوگ اور مسلمانوں کے ساتھ بہت مخلص لوگ. لیکن مسئلہ کیا پیدا ہوا؟ ان کا یہ شدید احساس پیدا ہو گیا کہ اگر اسلام یوں ہی مشکل رہا تو یہ کل کو مٹ ہی نہ جائے، لہٰذا اسلام کو آسان کریں گے تو اسلام باقی رہے گا. اور بھائی اسلام نے باقی میری ایفرٹ سے نہیں رہنا، نہ یہ میری ایفرٹ سے آج تک باقی ہے، نہ میری ایفرٹ سے رہنا ہے. میرا کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت ہے اس کو بیان کر دوں. کسی کو پسند آتا ہے تو پسند آئے، نہیں آتا تو نہ آئے. میں اپنے بیان کرنے کا انداز نرم کر سکتا ہوں، میں اپنا اوورآل بیہیویئر نرم کر سکتا ہوں، میں ایک بندے کو کھلا پلا کر اس کی خدمت کر کے پاؤں دبا کے دین سکھا سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دین میں سے ایک حرف کم کرنا، یہ نرم کرنا، یہ میرا کام. اب کسی اور کو آگے خیال آئے کہ دیکھو جی بہت سارے لوگ شاید دین کی طرف آ جائیں، یا آپ نے فجر کی نماز فرض کر کے کیا کیا ہے، وقفے میں ڈال دیا ان کو. صبح سوئے ہوئے ہیں آپ اٹھیں گے، اور بھائی ہم نے نہ فجر کی نماز ہم نے فرض نہیں کی، اللہ نے فرض کی ہے. تو جب اللہ نے فرض کی ہے تو اللہ چاہے تو وہ فرض ختم ہو سکتا ہے، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا. اور اگر یوں آپ نے لوگوں کی خواہشوں پہ ہی دین میں سے چیزیں نکالنی ہیں تو پیچھے بچے گا کیا؟ یہ اگر آپ زکوٰۃ فرض نہ ہوتی نا، ہیں یہ اگر سود حرام نہ ہوتا نا تو لوگ دین سے قریب آ جاتے. تو سب کچھ نکال دیں گے تو دین ہے کیا؟ خالی شے کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ کسی خالی شاپر ہے کوئی جس کی طرف آپ نے لوگوں کو لے کر آنا، جب اس میں سے ہر چیز آپ نے نکال ہی دینی ہے. تو یہ لوگوں کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ ضرورت سے زیادہ لوگوں کو دین سے قریب لانے کے لیے حساس ہو جاتے ہیں. تو پہلا نقطہ تو یہ کہ بھائی جس نے دین سے قریب ہونا ہے وہ دین کے قریب آئے، جو دین ہے اس کے قریب آئے. وہ اگر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی یہ سخت ہے اس کو نرم کر دیں، یہ زیادہ ہے اس کو کم کر دیں، یہ مشکل ہے اس کو آسان کر دیں، یہ ہمارا سکوپ نہیں. ٹھیک ہے جی 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 دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کب لوگوں کے لیے احکام ریلیونٹ ہیں اور کب ان کے لیے آسانی کرنی چاہیے، یہ فیصلہ لوگ نہیں کریں گے بلکہ جس نے حکم دیا ہے وہ کرے گا. کسی بھی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. مثلا اگر اسٹوڈنٹس کی رائے کے اوپر جائیں تو اسٹوڈنٹس کہیں گے کہ جی صبح 8 بجے اسکول نہیں لگنا چاہیے، 9 بجے لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ 9 بجے لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس کہیں گے 9:30 کر دیں. اوپر جو اتھارٹی بیٹھی ہوتی ہے وہ اسیس کرتی ہے کہ واقعی لوگوں کے لیے آنا مشکل ہے یا نہیں ہے. اسی طرح کیا یہ جو احکامات شریعت میں ہیں یہ لوگوں کے لیے مشکل ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ انسان نے نہیں کرنا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب جب انسانی زندگی میں اتنا بڑا فرق پیدا ہوا کہ جوہری تبدیلی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ شریعت ختم کر کے نئی شریعت بھیج دی. اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب سے لے کے جو یہ آخری نبوت آئی ہے، آخری وحی آئی ہے، آخری شریعت آئی ہے، قیامت تک جو حالات آئیں گے اس میں کوئی ایسا جوہری فرق نہیں آئے گا کہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا ممکن نہ رہے. مشکل اور ممکن نہ ہونے میں فرق ہے. مشکل، میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک وقت بندہ اٹھ کے باہر جاگنگ کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے، اور اسی بندے کے اوپر دن میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اٹھ کے پانی نہیں ڈالتا اپنے لیے. یعنی صبح اٹھ کے جو بندہ جاگنگ کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، جب وہ تھکا ہوا لیٹا ہوا ہے تو وہ اٹھ کے ایک گلاس پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہم کہیں کہ جی وہ جو جاگنگ کرنا ہے وہ آسان ہے اور یہ ایک گلاس پانی پینا مشکل ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ اصل میں کیا اس کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب وہ موڈ اس کا تھا تو وہ 10 کلومیٹر دوڑ رہا تھا، جب اس کا موڈ نہیں ہے تو 10 قدم اٹھ کے پانی پینے کے تیار نہیں ہے. اب ایک بندہ آج جو ہے وہ کہتا ہے جی میں شریعت کی چیز پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مشکل ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کی وہ چیز مشکل ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا موڈ ہی نہیں ہے. اگر کوئی شے انسانوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتی، اس سے زندگی میں رکاوٹ پیدا ہوتی، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ کوئی انسان بھی وہ نہ کر سکتا.
جب کوئی شے ناممکن ہو جاتی ہے تو پھر سب کے لیے ناممکن ہوتی ہے. تو ہر دور میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو دین پر عمل کرنے والی ہے، جو لاکھوں میں ہیں یا شاید کروڑوں میں بھی ہوں، وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ان احکامات پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر زمانے میں ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی اس شریعت پر عمل کر کے زندگی گزار کر یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایسا کوئی بڑا فرق پیدا نہیں ہوا کہ اس شریعت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. جو کہہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے، اصل میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی پردہ کرنے سے گرمی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، 100 مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہیں پہ جب کنووکیشن کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اوپر ایک اپنا کوئی اضافی پہن لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھئی اتنی اگر گرمی کے مسئلے ہیں تو وہ آپ کیوں پہنتے ہیں؟ پھر وہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک اضافی کوٹ بھی اوپر سردی ہو یا گرمی ہو وہ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایون وہ تو ہاسپٹل سے باہر نکل روڈوں پہ پھرتے ہوئے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں. پھر کووڈ جب آیا تو جبر کے ساتھ کہا گیا کہ اپنا چہرہ ڈھانپو. فرق یہ ہے، اس کا مطلب ہے چہرہ ڈھانپنا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے تو مردوں کے بھی چہرے ڈھانپوا دیے نا. اسلام میں تو عورتوں کے لیے تھا پردہ. ٹھیک ہے نا. اور عورتوں کے لیے بھی کہاں تھا کہ جب نامحرم سامنے ہیں، عورتیں ہی عورتیں ہیں تو نہیں کرنا انہوں نے. نا اپنے گھر میں بھی تو نہیں کرنا، صرف جب وہ نامحرم کے سامنے جائیں گی تو کرنا ہے. آپ نے تو کہا جناب کہ 2 محرم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں ماسک پہن کے بیٹھے. ٹھیک ہے نا. مرد ہے تب بھی بیٹھے ورنہ عورت تب بھی بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ ڈھانپنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ہاں آپ کی موٹیویشن ہے جسم، آپ اس جسم کی صحت کے لیے پریشان ہیں. جب آپ کو لگا کہ اس جسم کو خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس کے اندر، تو آپ نے زبردستی لوگوں کے چہرے ڈھپوا دیے. اسلام کے نزدیک روح زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کی روح کا کوئی نقصان ہو سکتا ہو اور اس کو روکنے کے لیے کوئی حکم دیا جائے تو وہ اہم ہے. ان دونوں کی ترجیحات میں فرق ہے. تو یعنی ایون عقلی طور پہ بھی ہم دیکھیں تو جن چیزوں کی اسلام کی جن چیزوں کے بارے میں جدید دنیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو کہیں سے گھوم پھر کے کچھ نہ کچھ کر آگے وہ خود ادھر آ جاتے ہیں. مثلا پہلے کہا گیا کہ جناب یہ کیا جی مرد الگ ہوں عورتیں الگ ہوں، یہ مسئلہ نہیں، کوئی نہیں، دل صاف ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. می ٹو تحریک اٹھ گئی. ٹھیک ہے نا. جانتے ہیں آپ سب لوگ نا می ٹو تحریک کیا ہے؟ نہیں جانتے؟ سب بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی مغرب میں جب ایک کسی عورت نے اس پہ آواز اٹھائی کہ بھائی میرے ساتھ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہراسمنٹ. ٹھیک ہے نا. یعنی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ورک پلیس پہ یا اس طرح سے، یا جو بھی میرا کوئی باس تھا یا مجھ سے سینئر تھا اس نے اپنی اتھارٹی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. تو ایک نے آواز اٹھائی تو پتا چلا کہ جناب یہ مسئلہ تو ہزاروں کے ساتھ 2 3 4 5 کرتے کرتے وہ تحریک بن گئی. اچھا جب وہ تحریک بنی تو کیا ہوا کہ وہاں پہ دفاتر میں لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک مرد اور عورت پرائیویٹ ایک کمرے میں اکیلے نہ ہو. بہت سی جگہوں پہ پالیسی بننا شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی اتنی بڑی آفت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. بس آپ کو پسند نہیں تھا تو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے ادروائز. اور عقلی اعتبار سے بھی یہ کہ بھائی جہاں عورتوں کا کام ہے وہاں عورتیں ہوں، جہاں مردوں کا کام ہے وہ مرد ہوں. اور جہاں پہ ایسا معاملہ ہے تو وہاں اسلام بھی کیا کہتا ہے؟ مثلا اگر ایک علاج کا معاملہ ہے اور وہ مرد ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اس حد تک جائز ہے، پھر ناگزیر چیز ہے اور صرف مرد کر سکتا ہے، عورت ہے ہی کوئی نہیں اویلیبل تو ٹھیک ہے. تو یہ نہیں، اسلام بھی تو یہ نہیں کہتا نا کہ بھائی بندہ مرتا ہے تو مر جائے لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوگی. تو کوئی ایسا حکم اسلام کا آج کے دور میں نہیں ہے کہ جس کو کسی اعتبار سے یہ ثابت کیا جا سکے. مثلا لیٹ سے جہاد لے لیں تو جہاد کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنگ کرنا کوئی مسئلہ ہے، جنگیں دنیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. مارنے مرنے کا معاملہ چل رہا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیشن سٹیٹ کے لیے ہم لڑیں گے، اپنے اس خاص ایک خطے کے لیے ہم لڑیں گے. یا ایون مغرب نے کیا کیا، یا امریکہ کیا کہتا ہے، وہ جمہوریت کے لیے بھی جنگیں کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی وہ دنیا کے کسی ملک پہ جا کے حملہ کر دیں گے اس نام کے اوپر کہ وہاں جمہوریت خطرے میں تھی تو ہم نے حملہ کر دیا. بھئی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ برحق دین ہے اور اس اسلام کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی تو لڑیں گے. آپ اپنے نظام کے غلبے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نظام کے غلبے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. تو لڑنے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی موٹیویشن اور ہماری اور ہے. کوئی لڑنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. تو برحال ایک بہت بڑی تعداد جب پردہ کر کے زندگی گزارتی ہے اور وہ بتا دیتے ہیں کہ نہ ہم کوئی آپ کہیں غم زدہ قسم کے لوگ ہیں، نہ ہم کوئی محروم لوگ ہیں، یہ نارمل زندگی ہے ہماری بھی. ٹھیک ہے نا. اور جب لوگ پورے دین پر چل کے کاروبار کر کے دکھا دیتے ہیں، جب لوگ پورے دین پر چل کے ایک اچھی زندگی گزار کے دکھا دیتے ہیں، ایک نارمل زندگی گزار کے دکھا دیتے ہیں، یا جب لوگ دین پر چل کے بڑے بڑے دنیاوی علوم بھی حاصل کر کے دکھا دیتے ہیں، تو یہ سب کیا ثابت کر رہے ہیں
کہ یہ پورے کا پورا دین پریکٹیکل ہے. اگر وہ پریکٹیکل نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ زبردستی بھی کرنے کی کوشش کریں گے، عمل ہی نہیں کر سکیں گے. اگر جوہری فرق آ جائے گا تو لوگوں کے لیے عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا. جب نہیں رہے گا تو دنیا میں کوئی بندہ بھی عمل کرنے والا نہیں ہوگا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دین میں ہر زمانے میں ایک طبقہ ہمیشہ حق پہ قائم ہے اور قیامت تک رہے گا. تو وہ باقیوں کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، باقیوں کو پسار ہے وہ، کہ بھائی اگر اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہوتا تو ہم نہ کر پاتے. مثلا آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ ہو دین پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ کو ایسے سے لوگ مل جائیں گے صبح 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں، شام 6 بجے چھٹی کرتے ہیں، لیکن دین بھی پڑھ لیا. وہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یعنی ایک بندہ اگر اپنے گھر کو دیکھنے والا اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ بھائی، کوئی والد، کوئی چچا تایا، کوئی سپورٹ نہیں ہے، بچے بھی اس کے ہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، جاب بھی اس کی کوئی بڑی لگژری نہیں ہے، اور اس نے صبح، اور وہ جاتا بھی جاب کے لیے اپنے گھر سے 40 کلومیٹر دور ہے، اور جاتا بھی وہ بائک پہ ہے. یہ سارے معاملات کے ساتھ اگر اس نے دین پڑھ لیا تو اس نے کیا ثابت کیا؟ ممکن تھا. اب آپ کا دل ہی نہیں کر رہا نکلنے کا، آپ ایفرٹ کرنے ہی نہیں چاہ رہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ ممکن نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ آپ کو دل نہیں کرتا. اچھا چلیں دین کی طرف. جب ایک بندہ نکل کے آپ کہہ لیں کہ دمیال سے نسٹ پہنچ جاتا ہے دین قرآن کیا اس کہتے ہیں انجینئرنگ کرنے کے لیے، تو وہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ کہ یہ کوئی ناممکن کام نہیں تھا. آپ میرے انٹرسٹ کی چیز میرے آگے رکھیں. جب لوگ جہلم سے روز پنڈی آ سکتے ہیں، پنڈی سے روز جہلم جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی دنیا کے کاروبار کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے، جب یہاں سے لوگ ٹیکسلا روز جا سکتے ہیں، تو وہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کہ کوئی مشکل یا ناممکن نہیں تھا. آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے، تو اسلام نے کوئی ایسا حکم دیا نہیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو دلیل ظاہر ہے ہمارے پاس سیدھی سیدھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ دین اب کیا، یہ شریعت قیامت تک کے لیے، اب کوئی اور نبی نہیں آنا. تو اللہ نے بتا دیا نا کہ اب قیامت تک کوئی ایسا جوہری فرق پیدا نہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ لوگ عمل نہیں کرتے، تو لوگ تو اس زمانے میں عمل نہیں کرتے تھے جب دین آیا تھا، ٹھیک ہے نا. شراب نوشی لوگوں کی تھی، تو کچھ لوگ اس لیے بھی دین قبول نہیں کرنا چاہتے کہ شراب کے عادی ہیں، کچھ لوگ سود نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ایسے ہی ہے. تو یعنی وہ مشکل جو آج ہے وہ اس وقت بھی لوگوں کے لیے تھی، وہ کوئی آج نہیں پیدا ہوئی. یہاں تک کہ کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرطیں رکھی کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط کیا ہے؟ نمبر 1، ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، تھوڑی سی کم شم کر دیں گے، تھوڑا پانی ملا لیں گے، ایسے کہہ رہا ہوں میں، آپ ہی نہ سمجھے کہ یہی، یعنی ہم شراب کے بڑے عادی ہیں، تو ہم شراب چھوڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں. دوسرا، یہ زکوٰۃ والا معاملہ جو ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سارا پیسہ کلیکٹ کر کے آپ کے پاس بھیج دیں. یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہے کیا پابندی، انہوں نے نماز کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ 5 وقت کی نماز یہ آسان نہیں ہے، یہ یعنی انہوں نے اپنی شرطیں رکھ دی کہ ہم اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ 2 3 4 5 معاملات ہم نہیں کر سکتے ہمارے لیے. یا سود کے بارے میں، جیسے کہ سودی کاروبار ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو ہمارا پورا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. یا آپ کہہ لیں کہ آپس میں لوگوں کے لمبے چوڑے لین دین ہے، یہ کیسے ہم چھوڑیں گے؟ تو ظاہر ہے یہ مسئلہ تو اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ تھا نا. نماز پڑھنا جیسے آج مشکل ہے، یہ کیا صحابہ اور تابعین و تبع تابعین جو ہے وہ آٹومیٹکلی نماز پڑھ رہے تھے؟ یعنی کیا اس وقت سردی کا موسم کہیں پہ نہیں ہوتا تھا دنیا میں؟ کیا اس وقت ٹھنڈے پانی سے نہیں وضو کرنا پڑتا تھا؟ تو جو نماز پڑھنے میں آج مشکل ہے، وہ آج سے 1000 سال پہلے بھی ایسے ہی تھی. تو وہ دین اب یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جو دین کے احکامات ہیں وہ بیٹھے بیٹھے ہو جائیں گے، لیکن دین یہ کہتا ہے یہ ناممکن نہیں، یہ امپاسبل نہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے مرتا نہیں ہے، اور اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو 2 گھنٹے بعد اٹھ کے اس نے آفس جانے کے لیے اسے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھونا ہے کہ نہیں دھونا؟ دھونا ہے نا. کیا قیامت آگے اگر وہ 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے وضو کرے گا؟ تو یہ تو اس کی آسانی یا آپ کہہ لیں کہ سستی ہے. ادروائز اچھا، کیا اگر میڈیکلی یہ حالات ہوں کہ کسی شخص کو وضو یا غسل کرنا پڑے ٹھنڈے پانی سے، اور اس کے ہلاک ہونے کے یا شدید بیمار ہونے کے خطرات ہوں، اسلام کیا کہتا ہے؟ تیمم کرو. بس میں کوئی ایسی مشکل آج کے دور میں نہیں ہے جو اس لیے پیدا ہو گئی ہو کہ انسان کہے کہ جوہری فرق پیدا ہو گیا. ہاں، آپ نے ماحول ایسا بنا دیا، لوگ عیاش ہو گئے، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے اپنی جو ہے وہ سہولتیں اپنا لیا، لوگوں کو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو آخرت چاہیے ہی نہیں. اب وہ اگر عمل نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کی ول کا مسئلہ ہے، یہ ان کی استطاعت کا مسئلہ نہیں. استطاعت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، بڑی زبردست اس کی مثال ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ لوگ یہاں سے عمار چوک چل کر کتنے جلدی سے جلدی کتنی دیر تک پہنچ جائیں گے؟ مطلب بائک گاڑی استعمال نہیں کر سکتے آپ، جانا آپ کو پاؤں کے ذریعے ہی ہے،
تو یہاں سے ہمار چوک آپ نے جانا ہے تو فاسٹسٹ جائیں گے کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ 10 منٹ. ٹھیک ہے جی. اگر کتا پیچھے لگ جائے ٹھیک ہے نا, وہ 10 منٹ 3 منٹ پہ آ گئے. استطاعت آپ کی 10 منٹ نہیں تھی, استطاعت کیا ہے؟ وہ 3 منٹ. یعنی کوئی بندہ اپنا میکسیمم پوٹینشیل استعمال کر کے جو کام کر سکتا ہے وہ اس کی استطاعت ہے. واضح؟ مثلاً میں کہوں کہ جی مجھ سے 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں چلا جاتا, تو یہ میری استطاعت نہیں ہے. یہ میں ٹھنڈے پیٹو سکون سے جو کر رہا ہوں وہ اس کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. اگر مجھے کوئی ایمرجنسی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ میں 15-20 کلومیٹر بڑے آرام سے چلوں گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے میرے اندر استطاعت تھی کہ میں 20 کلومیٹر چل سکتا تھا, اور میں ابھی کیا کہہ رہا تھا کہ مجھ سے 1 کلومیٹر چلا نہیں جاتا. تو یہ میں ایویں کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے, یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے. تو استطاعت میرے اندر ہے چلنے کی, میں چلنا نہ چاہوں میری مرضی. اسی طرح دین کے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا کوئی مشکل یا یعنی مشکل ایک حد تک تو ہے, وہ تو ہوگا. وہ تو آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کی آسانی سے کی ہے, آپ جاب کریں آسانی سے کر رہے ہیں, آپ کاروبار کریں آسانی سے کر رہے ہیں, وہ تو کوئی کام آسانی سے نہیں ہوا. تو یہ کہنا کہ مشکل ہے تو اس مشکل کی بنیاد پہ دین کا وہ حکم غلط تو ثابت نہیں ہو جائے گا یا آؤٹ ڈیٹڈ تو ثابت نہیں ہو جائے گا. وہ کب ہوگا؟ جب کوئی شخص کہے گا اب یہ ممکن نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. نہیں دیکھیں, دو چیزیں الگ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ انڈو نہیں ہو سکتا, امپاسبل, انسان مر جائے گا اگر وہ سود نہیں کھائے گا, تو پھر اور بات ہے. ایک یہ آپ کہیں کہ جی کسی نے جبر کر دیا آپ کے اوپر, اب آپ نکلنا چاہتے ہیں لیکن آپ نکل نہیں پا رہے کیونکہ کسی نے جبر کر دیا. تو جبر کے بارے میں تو دین یہ کہتا ہے کہ جب آپ پہ ایسا جبر ہو جائے جس سے نکلنا ممکن نہیں ہے تو کیا آپ کے پاس عذر ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ سود کے لیے عذر ہے. یہ سود کا معاملہ اس حد تک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں میں خود اٹھ کے جا کے امریکہ آباد ہو جاؤں, ٹھیک ہے نا, اور میں کہوں کہ دیکھیں جی یہاں انشورنس کے بغیر کام نہیں چلتا, یہاں اس کے بغیر کام نہیں چلتا, یہاں بھئی مجھے یہ کس نے کہا کہ میں وہاں جا کے رہوں؟ میرے پاس یہاں رہنے کا آپشن ہے, کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا نا, فاقے کاٹنے پڑ جائیں گے. تو کیا ایسے مر جاؤں گا میں؟ کچھ نہیں ہوتا. 25 کروڑ عوام یہاں رہ رہی ہے نا. عجیب بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں میں نہیں رہ سکتا پاکستان. او بھائی پھر آپ کے نخرے ہیں نا, دین اس کا ذمہ دار نہیں ہے. جب 25 کروڑ لوگ ایک ملک میں رہ رہے ہیں, وہ کس بات کی علامت ہے کہ یہاں جینا ممکن ہے؟ ہاں آپ کی لگژری یہاں پوری نہیں ہو سکتی, آپ کو دل نہیں کر رہا, آپ کو امریکہ پسند آیا ہوا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں کتنے ہی لوگ رہ رہے ہیں جن کا کوئی سودی لین دین نہیں ہے, زندگی گزر رہی ہے, وہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ برل سودی نظام کا جبر ابھی اس حد تک نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اکثر جگہ پہ جاب کریں گے سیلری بینک کے تھرو آئے گی, لیکن اس میں کوئی سود انوالو نہیں ہو رہا. حرام کھاتے ہیں, سود کھائیں یا نہ کھائیں حرام. سود کا واحد معاملہ ایسا جس کے بارے میں کہا گیا لینے والا, دینے والا, گواہ, لکھنے والا سب فارغ ہیں. ٹھیک ہے, سب کا سود. اچھا ہمارا موضوع سود نہیں ہے, واپس آئیں. ٹھیک ہے نا. گئے ہمارے ایک استاد سے وہ کہتے تھے گڑی پڑتال ہو, گڑی پڑتال ہو. اچھا جی واپس آئیں. تو برل ہم بات کیا کر رہے ہیں, موضوع کیا تھا ہمارا؟ یہ استشہاد اور استدلال والا معاملہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے جی 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 جی. نہیں دیکھیں, اگر کوئی دین پر عمل نہیں کرتا تو اس کو سمجھانا کیسے, یہ پورا موضوع ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ کوئی 2 منٹ کا مسئلہ ہے نہیں کہ آپ کہتے ہیں یوں کریں گے, میں آپ کو ایک ایسا فارمولا دیتا ہوں کہ کل سے وہ جاب شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے حالات دیکھنے پڑیں گے, وہ کون ہے, ان کا ذہن کیسا ہے, ان کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے, کون سمجھانے والا ہے, وہ کیسے سمجھا سکتا ہے, وہ چھوٹا ہے, وہ بڑا ہے, اس کے پاس دلیل ہے کہ نہیں, وہ علم رکھتا ہے کہ نہیں. اصل میں ایک سٹینڈرڈ فارمولا نہیں ہے. یہ حالات و واقعات سے طے ہوتا ہے. کہیں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ گھر والوں کو کچھ نہیں کہتے, وہ چپ چپیتے, ان کو کسی طریقے سے قائل کر کے ایک ایسی جگہ پہ لے آتے ہیں جہاں پہ وہ آ کے کچھ سنیں, کچھ پڑھیں تو ان کو دین سمجھ آ جائے. کہیں پہ لوگ خود بحث و مباحثہ کر لیتے ہیں, کہیں پہ لوگوں کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, وہ اپنی اتھارٹی پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کل سے تم نے پردہ کرنا ہے. تو یہ ہر جگہ کے لحاظ سے طے ہوگا کہ کہاں پہ پردہ کروانا ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے. سادی بات پر میں یہی کہوں گا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جس طریقے سے دین پر آئے ہیں اتنی مہلت کم از کم فیملی کو دیں.
ہم آتے ہیں دین پر مہینوں یا سالوں دینی چیزوں کے ساتھ اٹیچ رہ کر، ٹھیک ہے نا. پہلے کہیں پہ درس سنتے رہے 6 مہینے، اس کے بعد کسی کورس کا حصہ بنے، پھر دوسرا کورس کیا، پھر ہو سکتا ہے 1 سال کا کورس کیا. اب آگے ہمیں سمجھ آئی کہ یہ فلاں فلاں کام نہیں کرنے. لیکن گھر والوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ کل سے تم نے پردہ کرنا ہے، کل سے تم نے یہ کرنا ہے. بھائی آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے ایمان پیدا ہونے سے، اور آپ کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے دینی مجلسوں میں بیٹھ کر، دینی لوگوں سے مل کر، دین سیکھ کر. تو اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں دین پر ایمان کے ذریعے، علم کے ذریعے اور اس سارے کے ذریعے، تو گھر والے آپ کے جو ہے روبوٹس تو نہیں ہے نا کہ آپ نے جا کے انسٹرکشن دی تو وہ عمل کر رہی. تو یہ ہم غلطی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کہ خود ہم پوری چاہتے ہیں موٹیویشن ہمیں ملے، پورا ماحول ملے، ہم دین سیکھیں، یہ سب کچھ ہو، پھر دین پر آئیں. لیکن گھر والے بس ہیں، حضرت صاحب کا حکم آیا جی کل سے پردہ، کل سے یہ، کل سے وہ. تو یہ حکمت کے خلاف ہیں. ہاں ایک جگہ جا کے آپ نے سب سمجھا لیا، سب طریقے آزما لیے، لیکن اگلا بندہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہے، تو پھر آپ اتھارٹی بھی اپنی نافذ کرتے ہیں. جو گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا، پھر آپ کہتے ہیں ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا ہے. بہرحال یہ پوری ایک بحث ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، خلفائے راشدین کے بعد کیا؟ نہ، اسلامی خلافت جو ہے وہ 1924 تک قائم رہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں 100% پہ تھی، ٹھیک ہے. پھر وہ خلفائے راشدین کے بعد 99% پہ آئی، پھر وہ 98% پہ آئی، پھر وہ 97% پہ آئی، اور کرتے 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 کہیں وہ 5% پہ تھی 1924 میں، اور 1924 میں 5% سے بھی وہ اس کو ختم کر دیا گیا. ہمیں یہ بہت بڑی ہمارے ساتھ غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد پھر چند واقعات بیان کر کے ان کو اتنا اچھالا گیا کہ ہمیں لگا کہ اس کے بعد کیا ہو گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. سود بین تھا سوسائٹی میں، کب تک؟ اس سارے زمانے میں. شراب نہیں تھی، مساجد کا نظام قائم تھا، علم کا نظام قائم تھا، کفر مغلوب، اسلام غالب. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخری 2 صدیاں جو ہیں، یعنی 1700 کے بعد سے زوال شروع ہو چکا تھا، یہاں آ کے وہ اینڈ ہوا. لیکن 1000 سال اسلام دنیا میں غالب رہا ہے. بیچ میں کچھ پیچز آئے تو قانون جو تھا وہ اسلام کے مطابق تھا، ٹھیک ہے، جتنا اسلامی جتنا قانون ہے. ہاں خرابی کہاں پہ تھی؟ خرابی یہ تھی کہ ایک بادشاہ ہے وہ اپنی ذات میں عیاش ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کھلا کھانا پینا، کھلے خرچے. یا آپ کہہ لیں کہ ایک بادشاہ ہے وہ اپنی انا پر کسی کو اس نے قتل کروا دیا، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کر دی. لیکن اگر بالفرض ایک جگہ پہ 1 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، تو ایک بادشاہ نے اگر 10 بندوں کو اپنی انا پر قتل کروا دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ زیرو ہو گیا. سمجھیں، اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کریں گے، ہم کہیں گے یہ غلط ہے تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا تہس نہس ہوئی ہوئی تھی. واضح؟ یہ کرپشن اور یہ سارے اور یہ جو مسئلے ہیں، اور آپ کہہ لیجئے کہ بے حیائی عام ہوئی ہوئی ہو، کفر عام ہوا ہوا ہو، فیصلے کسی اور قانون کے مطابق ہو رہے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے. قاضی جو ہیں وہ سارے علوم دینیا کے ماہر لوگ ہوتے تھے. صرف یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ تھے یا ان کا خاندان تھا، وہ کچھ وسائل پہ قبضہ کر لیا، کسی کو کوئی چیز چھین لی، کسی پہ کوئی ظلم کر دیا، ٹھیک ہے، یا جہاں ان کا مفاد ٹکراتا ہے وہاں دین کے کسی حکم کو آگے پیچھے کر دیا. یہ تھا جی. کیا؟ دیکھیں، ملوکیت کوئی سٹینڈرڈ ٹرمینالوجی نہیں. نہیں، یہ کس نے ڈیفینیشن کی ہے؟ یہ ڈیفینیشن کس میں ہے؟ قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے، صحابہ نے کی، کس نے کی ہے؟ یہ کس نے کہا کہ باپ کے بعد اگر بیٹا امیر ہوگا تو یہ خلافت نہیں ہے؟ آپ ان کے ایک ڈیسیژن کی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے کہا کہ اگر باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے گا تو یہ خلافت نہیں ہے؟ دلیل ایسی دیں جو مضبوط ہو. یہ ڈیفینیشن کون، اس کی اتھارٹی کون ہے اس ڈیفینیشن کی؟ چلیں اس کی بات کر لیں، کسی کو خلیفہ نہیں مانا یہ کیسے طے ہوگا؟ خلافت کا تعلق یہ نہیں ہے کہ خلیفہ طے کیسے ہوا، اس کا تعلق خلافت سے نہیں ہے.
یہ اب ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی اگر ہم اس پہ گئے تو. پورا موضوع ہے نا، ایک پورا چیپٹر ہے، بلکہ آپ کے لیے کئی دن لگانے پڑیں گے. میں جو بات کر رہا ہوں پہلے اس پہ فوکس کیجئے جذبات سے باہر نکل کے. خلافت کی کوئی شے خلافت ہے کہ نہیں، اس کے لیے یہ کہیں نہیں لکھا، نہ قرآن نے، نہ حدیث نے، نہ صحابہ نے کہیں یہ بیان نہیں کیا کہ اگر باپ کے بعد بیٹا امیر ہوگا تو یہ خلافت نہیں ہوگی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کے امیر بننے کے اوپر کتنے صحابہ نے بیعت کی ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں نا، کیونکہ ہمیں آدھی ادھوری کہانیاں اپنے حساب سے بیان کی جاتی ہیں، ہماری کل معلومات وہی ہوتی ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے اسی لیے کیا کہا، معیار گرتا چلا جا رہا ہے. خلافت اصل میں دینی نظام کا نام ہے. واضح؟ اس سارے کے اندر ایک ہائیسٹ لیول ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امیر نہ ہو تو بہتر ہے. کسی جگہ اگر آپ ہائر سٹینڈرڈ رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس ہائر سٹینڈرڈ کو آپ چھوڑیں گے تو آپ غلط ہو گئے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہیں کوئی نہ عقلی دلیل ہے نہ شرعی دلیل ہے جو یہ بتاتی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امیر ہوگا تو یہ غلط ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ اس کے لیے اسلام نے جب کوئی قانون نہیں دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اوپن ہے. اوپن ہے نا. دیکھیں، حضرت حسین ہوں، حضرت زبیر ہوں، ان کا ایک تجزیہ تھا. انہوں نے کہیں یہ کہا ہے کہ یہ حرام ہو گیا؟ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جہاں انہوں نے کہا ہو یہ حرام ہو گیا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ وہ جنگ کرنے گھر سے نکلے تھے؟ ہے کچھ؟ نہیں ہے نا. دیکھیں، صحابہ میں یہ اختلاف تھا خلافت کا حقدار زیادہ کون ہے. واضح؟ زیادہ حقدار کون ہے. یہ بحث حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی رہی. کسی چیز کا اختلاف ختم نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کو آپ کراس کر دیں. واضح؟ وہ ایک الگ چیلنج ہے، وہ ایک الگ آپ کہہ لیجیے کہ آزمائش ہے. صحابہ کے دور میں جو ہوا، تابعین کے دور میں جو ہوا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ امت کا ایک مشکل وقت تھا، امت کے لیے وہ چیلنجز تھے. لیکن یہ نقطہ واضح رکھیے کہ یہ کہنا کہ باپ کے بعد بیٹا ہو تو یہ خلافت نہیں ہے، یہ پچھلی صدی کی بات ہے، اور یہ 2-4 لوگوں نے یہ بات کہی. یہی کوئی سٹینڈرڈ بات بھی. آپ کسی کو کچھ بھی نہ مانے، کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا. لیکن اگر علم کی بات آپ کریں گے تو آپ اپنی مرضی سائڈ پہ رکھیں. واضح؟ میں کہتا ہوں میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں مانتا، تو یہ علمی بات نہیں ہے، یہ جذباتی بات ہے. علم کی اگر آپ بات کریں گے آپ کو علمی دلیل دینی پڑے گی. علمی دلیل کیا ہے؟ اگر ایک شخص خلیفہ بن گیا مسلمانوں کا، غلط طریقے سے بنا، وہ ایک الگ بات ہے. نکاح کسی نے کیا اور نکاح کرنے کے پروسیجر میں اس نے کوئی غلطی کر دی، اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے جی میں نہیں مانتا اس کا نکاح ہو گیا. اب فقہا کیا کہتے ہیں؟ مثلا سے طلاق دینے کی مثال لے لیں. اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، ایک سٹنگ میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، میں ابھی اس پہ نہیں آ رہا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ ایک الگ بحث. سب علماء، امت کے تمام علماء اس پہ متفق ہیں یہ بدعت ہے. کسی مسلک کا اس میں اختلاف نہیں ہے، سب کس پہ متفق ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. حرام کا ارتکاب کیا اس شخص نے جس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. اختلاف اس پہ ہے کہ واقع ہوئی یا نہیں. اور امت کے جو 4 بڑے مسالک ہیں وہ چاروں اس پہ متفق ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی. ابھی ہم اس پہ نہیں آتے ہوئی نہیں ہوئی بحث میں نہیں آتے، لیکن بہرحال یہ تو بات اہم ہے نا کہ امت کے 4 بڑے کو کیا کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی. ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں ہوئی، یعنی 80% امت کہتی ہے کہ طلاق ہو گئی، 20% کہتی ہے کہ نہیں ہوئی. سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اب مسئلہ یہاں کیا ہے کہ ایک کام کے کرنے کا طریقہ غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو زیرو کر دوں. وہ کہتے ہیں بھائی اس نے کام غلط طریقے سے کیا لیکن طلاق واقع ہو گئی ہے. طریقہ غلط تھا لیکن عمل ہو گیا. اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ جو کیا اس سے اس نے گناہ کمایا، لیکن وہ طلاق واقع ہو گئی. اسی طرح اگر کوئی دھونس کے ذریعے خلیفہ بن گیا یا کچھ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ شرائط پوری کرتا ہے جو کہ علماء نے بیان کر دی، وہ کیا ہیں؟ احادیث سے انہوں نے لی ہیں. جب تک وہ نماز کا نظام قائم کرے گا، ٹھیک ہے، جب تک وہ اللہ کی شریعت کو نافذ رکھے گا، اور جب تک اپنی ذاتی زندگی میں وہ نماز قائم کرے گا، تب تک کیا ہوگا؟ قانون کی روح سے وہ لیجیمیٹ خلیفہ ہے.
وہ اگر نافذ وہ خلافت قائم اس نے کی یا خلیفہ وہ بنا غلط طریقے سے، اس نے ایک سٹیپ غلط لیا، اس کے اوپر کرٹیسزم ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے، یہ علمی بات نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں صحابہ موجود تھے جب یہ معاملات ہوئے اور انہوں نے بیعت کی ہے. بیعت انہوں نے کی ہے. کیوں کی ہے؟ اگر وہ لیجیمیٹ نہ ہوتا تو صحابہ تو یہ نہیں کر سکتے تھے. صحابہ یہ اچھا پھر وہ کہانیاں گھڑ لی گئی کہ وہ زبردستی کیا گیا، وہ مار دیا جاتا، وہ یہ کیا جاتا، اتنی بھی کوئی اندھیر نگری نہیں تھی. اصل میں وہ ایک اختلاف ہے کہ یعنی صحابہ کا ایک گروہ آپ کہہ لیجئے وہ اس معاملے میں پڑتا تھا کہ ہم نے ہائیسٹ لیول پہ رہنا ہے، واضح، تو وہ اس کے لیے معیار میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بات ان کا کنسرن ٹھیک ہے، لیکن ان کی اپنی رائے بھی یہ نہیں تھی کہ دوسرا بندہ کوئی وہ ہے اس کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے یا وہ خلیفہ نہیں ہے. وہ کہتے تھے یار یہ اگر معیار گراتے جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ تیزی سے گرتا جائے گا، اور جب تیزی سے گرتا جائے گا تو کیا ہوگا، یہ دین قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. لہذا کیا کرو، ہائیسٹ کے ساتھ چمٹے رہو. ایک اور گروہ تھا وہ کہتا تھا کہ یہ آئیڈیلسٹک بات ہے آپ کی، پریکٹیکلی جو ہو گیا اس کو دیکھیں. خیالی بات یہ ہے کہ آئیڈیل ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. ایک یہ کہ آئیڈیل اب ہے نہیں، ایک چیز نافذ ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ آئیڈیلزم کے انتظار میں یا اس کی خواہش کے طور پہ کیا معاشرے میں فساد تو نہیں پیدا ہو رہا. اگر ہزاروں لوگ قتل ہو جائیں تو آپ کی اس آئیڈیلزم کا کیا فائدہ. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا نا، جن لوگوں نے ان کو شہید کیا صحابہ نے بار بار اجازت مانگی کہ ہمیں الاؤ کرے تو ہم ان کا تکہ بوٹی کر دیں. حضرت عثمان نے کیا کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان کی جان بچانے کے لیے لوگوں کو قتل کیا جائے اور یہ روش پیدا ہو جائے کہ اگلے آنے والے خلفاء یہ کریں کہ اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. میں وہ پہلا انسان نہیں بننا چاہتا. لیجیمیٹ تھا اگر وہ ان کو قتل کروا دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا امت کی خیر بھی ہم نے دیکھنی ہے، ہم نے آئیڈیلسٹک اپروچ نہیں رکھنی کہ خلیفہ ہے، خلیفہ کے خلاف لوگ نکلے ہیں ان کو کیا کرو، قتل کر دو. اگر حضرت عثمان وہاں یہ اسٹیپ لیتے تو کیا ہوتا، وہاں تو لیجیمیٹ تھا، لیکن شاید آنے والا ہر خلیفہ کیا کرتا، وہ 2,000 4,000 5,000 بندوں کو اسی بنیاد پہ پھڑکا دیتا. ٹھیک ہے نا، کہ دیکھو جی حضرت عثمان نے کیا تھا تو میرے خلاف یہ فلاں اٹھا ہے تو میں بھی کیا کروں، اس کو قتل کر دوں. تو لہٰذا دو چیزوں میں فرق ہے. یہ ہمیشہ معاشرے میں ہوتا ہے، کچھ لوگ پریکٹیکل اپروچ لے کے چلتے ہیں، کچھ لوگ آئیڈیلسٹک اپروچ لے کر چلتے ہیں. صحابہ میں بھی ہر طرح کے طبقات تھے. تو اگر ہسٹری کو پوری طرح پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ معاملات اس طرح سے بالکل نہیں ہے جیسے ہمیں بتایا گیا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ ہوا وہ پرفیکٹ تھا یا وہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو حرام قرار دے دینا اور یہ سمجھنا وہ اسلام ہی نہیں تھا. دیکھیں نا جیسے ہمارے ذہن میں کیا سوچ بیٹھتی ہے کہ وہ اسلام نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں نے ہم پہ تان کیا، یہ ایک ایسا تمہارا دین ہے جو صرف 30 سال چلا ہے بس، اس کے بعد کیا ہوا، ختم. کہاں ختم ہوا بھائی، نماز کا نظام قائم ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہے، آپ کہہ لیجئے عشر کا نظام قائم ہے، حج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. مسلمان امن و امان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اسلامی سرحدیں پھیلی ہیں، پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہے اور بڑے پیمانے پہ اسلام پھیلا ہے اور 1000 سال تک دنیا میں اسلام غالب رہا. کیسے؟ اگر جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ بالکل ہی فارغ تھے، اگر وہ بالکل ہی فارغ تھے تو اسلام کیسے یہاں تک پہنچا؟ جی 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 اچھا اس میں بھی کیا ہے، لیکن آپ کو کاٹ کھانے والے لفظ تو یاد رہے ہیں، ترتیب یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرے نمبر پہ کیا ہے، پہلے نمبر پہ نبوت ہے، دوسرے نمبر پہ خلافت ہے، پھر کیا ہے، ملکن آزن، اس کے بعد ملکن جبارین ہے. ٹھیک ہے نا. چوتھے اور پھر پہ آئے وہ ایک سٹیپ بتائے گئے کس ترتیب سے، وہی آئیڈیلسٹک بات بتائی گی نا. ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں خلافت راشدہ ہی قیامت تک چلی ہے. ایک چیز ہے کہ کسی جگہ کوئی بات لٹرل میننگ میں آئے یا ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے آئے، ایک جنرل ٹرمینالوجی ہے. تو جنرل ٹرمینالوجی یہ ہے کہ جب آپ کہہ لیں خلافت، ہم بیسیکلی کہتے ہیں اسلامی نظام کو، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہم خلافت کو کہتے ہیں اپنے آئیڈیلسٹک معنی میں. اس لحاظ سے ہم کہیں گے، اسی لیے ہم نے آگے پھر اضافہ کس چیز کا کیا گیا، خلافت راشدہ. واضح، خلافت راشدہ کی اصطلاح بنی ہی اس لیے تاکہ وہ ڈیفرینشیٹ کر سکے اگلی خلافت کو. وہ جنرل خلافت ہے، اس کو آپ ملوکیت کہیں، نام جو مرضی رکھیں، لیکن یہ سمجھیے کہ وہ 95% اسلام تھا. واضح.
اور اس میں اچھا کوئی ایسا بادشاہ مجھے بتائیے جس نے کافروں کی مدد کی ہو مسلمانوں کے خلاف. کوئی ایسا بادشاہ مجھے بتائیے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ کافروں کی مدد کر رہا ہو. جی وہ بھائی ابھی کی بات نہیں کر رہا. میں تو کہا 1924 میں خلافت ختم ہوگی نا, کنگ عبداللہ اس کے بہت بعد ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ یعنی آج کے جو حالات ہیں اور وہ جو حالات ہے زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. اسلام پھل پھول رہا ہے, علماء کتابیں لکھ رہے ہیں, تفسیریں ہو رہی ہیں, علم حدیث ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ کو کسی سے خرابی پیدا ہوگی تو وہ اس عالم کو اس نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. یہ ہم سب مانتے ہیں کہ بادشاہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ظلم بھی کیا, سب کچھ کیا, لیکن ایز اے ہول جو سسٹم تھا وہ کیا تھا؟ وہ اسلام کے مطابق تھا. ہاں آئیڈیل پہ نہیں تھا, وہ گرتا چلا گیا. آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ 80 پہ تھا, 70 پہ تھا, 90 پہ تھا, 85 پہ تھا, لیکن آپ اس کو کفر یا غیر اسلامی نظام یہ نہیں کہہ سکتے اس کو. واضح؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ساری تحریکیں 1924 کے بعد کیوں اٹھی اسلام کے غلبے کے لیے. اس سے پہلے سب سوئے ہوئے تھے کیا؟ نہیں, سوئے ہوئے نہیں تھے. وہ جس کسی شکل میں بھی تھی وہ تھی. واضح؟ ایک نظام چاہے وہ بسیدہ ہو چکا تھا, وہ 20% پہ آ چکا تھا یا وہ 10% پہ آ چکا تھا, ایک سٹرکچر موجود تھا. جو ہی یہ 1924 میں خلافت ختم ہوئی یا پوری دنیا میں تحریکیں اٹھی, کیوں؟ اب مسلمانوں نے کہا وہ نظام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اب اس کو دوبارہ قائم کرنا ہے. ہمیشہ علم کا جو رستہ ہے وہ اپنائیں تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں سے آپ کو بار بار ہلنا نہیں پڑے گا. واضح؟ وقت لگا کر, پڑھ کر, پوچھ گاچھ کر کے ایک علمی اپروچ اپنائیں تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کی آراء بدلیں گی نہیں بہت زیادہ. کچھ نہ کچھ تو چینج آتا رہتا ہے, پھر بھی علم کا اپگریڈ ہوتا رہتا ہے نا, انسان کا مطالعہ بڑھتا ہے تو. لیکن خاص طور پہ یہ اپروچ تو لازمی اپنائیں کہ آپ اپنی پسند ناپسند کو ایک سائڈ پہ رکھیں. ٹھیک ہے نا, چیزیں فیکٹس کی بنیاد پہ لیں نا. مجھے وہ فیکٹ کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو, اگر وہ فیکٹ ہے تو بس ہے پھر. واضح؟ اور مجھے کوئی چیز کتنی ناپسند ہے, اگر وہ فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. مجھے کوئی چیز کتنی پسند ہے لیکن وہ مجھے کہیں مل نہیں رہی اتھینٹیکلی, تو میں اس کو نہیں لے سکتا. بس یہ ایک مسئلہ ہے. اور ٹھیک ہے, ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے, مطلب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ ایک زمانے تک کچھ باتیں ہم بھی سنائی یا جذباتی میں لگے رہے. پھر بہرحال جب پڑھنا وغیرہ شروع کیا اور چیزیں کراس چیک کرنا شروع کی تو اندازہ یہ ہوا کہ وہ باتیں اتنی زیادہ ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی. تو پھر ایک احتیاط اپنا لی کہ یا تو کسی معاملے پہ زبان کھولیں گے ہی نہیں کہ ہماری کوئی رائے ہے ہی نہیں اس میں, ہم جانتے ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یا اگر بات کریں گے تو کم از کم کوئی تسلی ہوگی کہ ہاں ہم نے دونوں طرف کے زاویے دیکھ کر کچھ سورسز کو چیک کر کے ایک رائے اپنائی ہے, تاکہ ہر روز وہ رائے بدل نہ رہی ہو. تو ہمارا اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی پسند کی بات مانیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہے, جو ہمیں اچھی لگتی ہے. اس کا یہ علمی بات نہیں ہے, یہ علمی اپروچ نہیں. علمی اپروچ یہ ہے کہ جس چیز کے دلائل ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بات ثابت کیسے ہوتی ہے. مطلب ایک واقعہ آج سے 1000 سال پہلے ہوا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ تاریخی کتابیں ہیں نا. اس کا ثبوت وہ ہمارے مولوی صاحب تو نہیں ہے, یا ایک لیکچر تو اس کا ثبوت نہیں ہے. میں کہوں جی میں نے لیکچر میں سنا ہے, اس لیکچر کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے, انلیس یہ کہ وہ لیکچر جو دینے والا ہے وہ آپ کو بتائے کہ جناب فلاں بڑی کتاب, فلاں بڑی کتاب, فلاں بڑی کتاب جو ہے ہسٹری کی, جس کو اتھارٹی مانا جاتا ہے, اس میں یہ واقعہ درج ہے, پھر وہ ثبوت ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اس نے اس کے گرد کہانی بڑی سی بنی ہے تو ہم کہیں جی یہ چونکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, نہیں, یہ علمی بات نہیں. تو لہٰذا علم کا رستہ اپنائیں گے تو اچھا ہے نا. لوگ دنیا میں ایسے ایک زمانے بالکل اس طرف ہوں گے, پھر 4 باتیں پڑھ کے بالکل اس طرف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, پینڈولم کی طرح وہ معاملہ ادھر ادھر ان کا ہوتا رہتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے یہ علمی اپروچ, کیونکہ اس میں پڑھنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو, لیکن بہرحال اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بندے میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اعتدال آ جاتا ہے. بہرحال ہم اپنی اس بات کو کلوز کرنے کے لیے جو ہمارا علم کا موضوع چل رہا تھا اس کا آج 8واں دن ہے, بس کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ انسان کو جن سوالوں کے جواب یا جن حقائق کا جاننا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے, اور ان کو جانے بغیر انسان اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا, اور ان کو جاننے کے لیے علم یقینی کی ضرورت ہے, وہ ظنی طور پہ نہیں جان سکتے. وہ سب کا سب جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے, صادق کی خبر, اور وہ مضبوط ترین ذریعے سے وہ سب باتیں ہمیں قرآن میں ان کا جواب مل جاتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے اور کون سے معاملات ہیں جو قرآن کا اصل موضوع نہیں ہیں. تو یہ تکلف کرنا کہ ہر چیز قرآن سے نکالنے کی کوشش کرنا, تو قرآن سے ہر چیز نکالنے, یا قرآن ہم کہتے ہیں نا قرآن نے ہر چیز بیان کی ہے, تو جب قرآن یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بہت سے معاملات تم جیسے دل کرتا ہے کر لو, تو اس نے بیان کر دیا نا. سمجھ رہے,
یہ اس کا حصہ ہے کہ جب اس نے بتا دیا کہ زندگی کے یہ معاملات جو ہیں یہ تم جیسے دل کرتا کرو، ٹھیک ہے نا، اس میں قرآن خاموش ہے، تو یہ قرآن نے بتا دیا کہ یہ موضوعات تمہارے اس کے اوپر ہیں کہ تم جو چاہو کرو، غلطی کرو گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ہم اب بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، اب جیسے طب نبوی کے نام سے اس وقت دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو پوری کوشش ایک پورا سائنس کھڑی کر دی گئی، اس کے اوپر ٹائٹل کیا لگایا گیا ہے؟ طب نبوی۔ احادیث میں 10-12 باتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اب ان کو چونکہ پتہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ دینی ہے اور ان کا ذرا رجحان دینی ہے، تو کیا کرتے ہیں، دینی ٹانکا ساتھ لگایا اور اپنی پروڈکٹ بیچ لی، ٹھیک ہے نا۔ ایک پوری سائنس، یعنی گویا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باقاعدہ پورے اس علاقے میں جو بیماریاں تھیں، جو لوگوں کے مسائل تھے یا جو قیامت تک بیماریاں آنی تھیں، ان کا علاج لوگوں کو بتاتے تھے، ایسا نہیں۔ آپ نے چند معاملات پہ چند چیزیں لوگوں کو پیش آئی، آپ نے اس کا ایک حل تجویز کر دیا، کہیں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت تک اسی طرح حل کرنا ہے، بس آپ نے کسی چیز کی خاصیت بیان کر دی، اس میں یہ برکت کا ایلیمنٹ ہے، اس میں یہ خیر کا ایلیمنٹ ہے، اس کو استعمال کر لو، ٹھیک ہے نا۔ شہد کی ایک اہمیت بیان کر دی گئی اور 2 4 5 6 چیزوں کی اہمیت بیان کر دی گئی، لیکن اب دیکھیں نا لوگ کتنا اس پہ، اسلامک شہد سینٹر، بھائی ان مکھیوں نے وضو کر کے شہد بنایا یا شہد بنانے سے پہلے کلمہ پڑھا یا انہوں نے درس نظامی کیا ہوا تھا، کیا تھا؟ یعنی مکھیاں بھی اسلامی اور غیر اسلامی ہوتی ہیں، لیکن چونا لگایا کہ نہیں لوگوں کو، مطلب ایک بندے نے شاید کروڑوں یا اربوں روپے کما لیے اور چونا کیا لگایا کہ یہ اسلامک شہد سینٹر ہے، یہی اسلامک شہد ہے۔ بھائی دنیا میں آج تک وہ کافر شہد ہے، ٹھیک ہے نا، بھائی یہ منافق شہد ہے، یہ کافر شہد ہے، یہ مشرک شہد ہے، یہ مومن شہد ہے، وہ بھائی شہد ہے، آپ کے لیے خالص شہد سینٹر ہے، سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلامی کیا ہوتا ہے، اسلامک شہد کہاں سے آتا ہے؟ لیکن چونکہ لوگوں کو اسلامک اسکول، اسلامک یہ، اسلامک بینک، اسلامک وہ سب کو پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ لوگوں کا ایک جذباتی وابستگی دین کے ساتھ کچھ لوگوں کی ہے، اور جب بھی آپ دین کا لیبل لگا کے ان کو چیز بیچیں گے تو کیا ہوگا، بک جائے گی، اور لوگوں نے کمائیاں کی ہیں اپنی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس چیز سے ہمیں تھوڑا سا الرٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو برل اب اگلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ جن سوالوں کا جواب ہر شخص کے لیے ضروری ہے، جن چیزوں کو جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس واحد سورس کیا ہے، واحد اور ریلائبل ترین سورس ہمارے پاس قرآن۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قرآن سے رہنمائی لینی ہے تو اس کی شرائط و ضوابط کیا ہیں؟ پوری شرائط و ضوابط پہ ہم بات نہیں کر سکتے، وہ لمبا موضوع ہے، البتہ چند باتیں ہم خود قرآن کو لے کر ہی سامنے رکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید آغاز میں کیا کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ تو آپ کہہ لیجیے ایک دیباچے کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پری فیس جیسے ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ کسی موضوع کو شروع نہیں کیا گیا بلکہ پورے قرآن مجید کی جامعیت کے ساتھ اس میں کچھ باتیں آ گئی۔ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو گیا سورہ بقرہ سے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے وہ الف لام میم ہے، حروف مقطعات ہیں۔ دوسری آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حیران کن طور پہ آپ غور کیجئے، قرآن مجید نے پہلی بات یہ نہیں کی کہ یہ کتاب بہت اعلیٰ ہے، یہ کتاب بہت افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور لا ریبہ کا جو عربی اسلوب ہے اس کا مطلب ہے کہ شک کی جو قسمیں ہو سکتی ہیں، شک کی جو نوعیتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی قرآن میں نہیں۔ اور حیران کن طور پہ دنیا میں بہت سے بڑی بڑی کتابیں آتی ہیں، لیکن کوئی کتاب بھی پہلے صفحے پہ یا پہلے جملے میں یہ کلیم نہیں کرتی کہ اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، اس میں کوئی شک کا امکان نہیں ہے۔ اور قرآن نے واضح کر دیا کہ لا ریبہ فی، اس قرآن میں شک نہیں ہے۔ اگر تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے شک پیدا ہو تو وہ شک تمہارے ذہن میں ہے، وہ قرآن میں نہیں۔ بس میں کتاب پڑھ رہا ہوں کہ اب قیام کتاب ہے، پڑھ رہا ہوں، پڑھتے مجھے آتا ہے یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لکھی ہوئی۔ اب 2 امکانات ہیں، یا باقی بات ٹھیک نہیں لکھی ہوئی یا مجھے سمجھ الٹی آ گئی ہوئی۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر آپ کو کہیں پہ بالفرض یہ لگے کہ یہ وہ بات پلے نہیں پڑھ رہی، تو قرآن نے شروع میں ڈسکلیمر دے دیا کہ وہ مسئلہ کہاں پہ ہے، وہ یہاں پہ، وہ قرآن میں نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن سب سے پہلے یہ بات کر رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ جی، اس کے بعد جو کچھ ہے، جب تک تم یہ نہ یقین کر لو کہ وہ حق ہے اور سچ ہے اور جیسا ہے ویسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ قرآن تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ پہلی بات قرآن نے یہ تو کلیریفائی کی کہ اس میں کوئی شک
نہیں ہے کہ پورے کامل یقین کے ساتھ جب بندہ قرآن پڑھے گا تو اس کو ہدایت دے گا. ساتھ ہی دوسری بات کیا کہی؟ ہدی للمتقین. اگین وہی بات، یہ تمہارے ڈے ٹو ڈے معاملات میں تمہیں کھانے پینے کا بتانے کے لیے نہیں آئی کہ یہ کھاؤ اس کا یہ فائدہ ہے، وہ کھاؤ پانی زیادہ پیو کم پیو، سحری میں دہی کھا لو تو تمہیں بھوک نہیں لگے گی. یہ باتیں بتانے یہ وہی نہیں آئی. یہ کیوں آئی ہے؟ تمہاری ہدایت کے لیے. لیکن ساتھ واضح کر دیا، ایک تو یہ کلکیدہ ہو گیا کہ کتاب کا کنٹینٹ کیا ہے، اور دیکھیں کتنی جامعیت ہے. ایک آیت ہے 4-5 الفاظ کی، لیکن انتہائی 2 گاڑی باتیں اس میں آ گئی. نمبر 1، اس میں کوئی شک نہیں، تم بالکل یکسو ہو کے اس کتاب کو پڑھ سکتے ہو. نمبر 2، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن ہدایت متقین کے لیے ہے تو جو پہلے ہی متقی ہے اس نے ہدایت کیسے کیا کرنی ہے؟ وہ تو پہلے ہی متقی ہے. ہاں جی، اگر پہلے ہی وہ متقی ہے تو ہدایت کیا حاصل کر کے کرے گا؟ اور ہدایت سے پہلے اگر وہ متقی ہو گیا تو ہدایت کی ضرورت ہی کیا رہی اس کو؟ قرآن پڑھے بغیر اگر وہ متقی بن گیا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو جب پہلے ہی متقی بن گیا تو اب قرآن پڑھ کے کیا کرے گا؟ پھر پہلے ہی متقی ہے. تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں متقی کا مفہوم کیا ہے. متقی کا جو لفظ ہے یہ بنا ہے، اس کا عربی میں جو معنی ہے، لٹل میننگ ہے، وہ ہے بچنا، اور متقی ہے بچنے والا. کیا ہے؟ بچنے والا. یہاں متقین کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں نہیں آیا جس معنی میں ہم اس کو اب سمجھتے ہیں، کہ یعنی وہ اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں. اسی لیے اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے، اگلی آیات میں اس متقی کی وضاحت آ گئی کہ متقین کون ہے. یہاں پہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے کنسیکوینسز کے بارے میں فکر مند ہیں، جو اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں فکر مند ہیں، یا جو اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں ڈرتے ہیں. انسانوں کے 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کر لو یار، دیکھا جائے گا، جو ہونا ہے سو ہوگا، وہ خیر ہے بس کر لو. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ، پتہ نہیں یہاں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں ہے، دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیا کوئی قیامت نہیں آتی، بس خیر ہے کر لیتے ہیں اس کو. یعنی وہ کام کر لیں گے یہ دیکھے بغیر کس کے نتائج کیا ہیں، اور بعد میں کوئی نقصان ہو گیا، بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، اب وہ کہہ رہے ہیں او ہو خیر ہے کوئی نہیں، چلو کچھ نہیں. ایک انسان آپ نے یقیناً آبزرو کیے ہوں گے ایسے، جو کہتے ہیں نہیں یار میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ آج تو شاید مجھے فائدہ ہو جائے، لیکن 5 سال بعد 10 سال بعد جا کے یہ چیز میرے گلے پڑے گی. میں ایسے رستے پہ نہیں چلنا چاہتا کہ مجھے کل کو شرمندگی ہو. پتہ ہے، یعنی ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے نا یار یہ اس طرح کرو، یہ لاٹری کھیل لو، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے کر لو ایسے کر لو. وہ کہتا ہے یار آج ہو سکتا ہے مجھے فائدہ ہو جائے، لیکن میں کل کو اپنے بچوں کو کیا کہوں گا میں نے لاٹریوں کے ذریعے پیسے کمائے. یہ کون انسان ہے؟ ٹیکنیکلی یہ متقی آدمی ہے. کیوں؟ اس کو اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں فکر ہے، اور یہ زندگی میں صرف وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کے بارے میں اس کو یہ تسلی ہے کہ اس کے نتائج اچھے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، میں کبھی ریگریٹ نہیں کروں گا. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے کسی بندے کی کہ وہ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے سوچے کہ یار میں آج تو کر لوں گا، آج تو فائدہ حاصل کر لوں گا، کل میں اپنے بچوں کو کیا جواب دوں گا، یا کل معاشرے میں کوئی شخص میرے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے تم نے یہ کیا ہے تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، یا اس کے جو نقصانات کل کو معاشرے کو پیدا ہوں گے اور معاشرہ وہ بھگتے گا، میں کیا اپنے آپ ضمیر کو مطمئن کر سکوں گا؟ کتنے کاروبار ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کا تو فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے. فارماسیوٹیکلز کا بزنس ہے، جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں جن کی یہ کمپنیاں، ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہم علاج شدہ بیماریاں بیچ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑو یار پیسہ آ رہا ہے نا، ہمیں کیا پرواہ اس سے. لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پیسہ جتنا مرضی میں کما لوں لیکن میں اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکوں، کیونکہ بہرحال اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ برے ہیں. اور حیران میں کئی چیزیں ایسی ہیں، مثلا ابھی کچھ جگہوں پہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے دریا کو فل کر کر کے پلاٹ بنائے جا رہے ہیں. اب میرے پاس کتنی اچھی گنجائش کیوں نہ ہو کہ میں یہاں پلاٹ خریدوں گا تو 6 مہینے میں ڈبل ہو جائے گا، مجھے بالکل کلیئر کٹ پتا ہے کہ یہ خرید لوں گا میں تو 6 مہینے میں ڈبل ہو جائے گا، سال میں ڈبل ہو جائے گا. اگر تو میں لالچی آدمی ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں لے لوں گا.
لیکن اگر میں متقی ہوں اس معنی میں تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا یار بے شک میں بیچ دوں گا، کوئی اور لے لے گا، وہ بیچ کے کسی اور کو بیچ دے گا، کل کبھی 10 سال بعد 15 سال بعد دریا میں پانی زیادہ آیا تو کیا ہوگا؟ خطرہ ہے نا۔ میں ایسی چیز نہیں کر سکتا جس کے کبھی بھی نتائج برے نکلیں۔ آج سے 10 سال بعد 15 سال 20 سال بعد جا کے کوئی سیلاب آئے، کوئی پانی کا بہاؤ زیادہ آئے اور یہاں پہ کوئی حادثہ آئے تو میں اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کروں گا؟ میں اس طرح کی کسی چیز میں پڑھنے والا بے شک جتنا مرضی فائدہ ہے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں جی پیسوں کا فائدہ آج بہت ہو جائے گا، لیکن ایک چیز جس پہ ضمیر مطمئن نہیں ہے یا کل پہ جس پہ آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے، ریگریٹ ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ آج اس لالچ سے بچو اور وہ کام نہ کرو۔ تو قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ وہ بندہ جس کو ابھی کا نقصان نظر آئے گا تو وہ بچے گا، یا وہ بندہ جس کو یہ پرواہ ہے کہ میرے اس عمل کا اگر 20 سال بعد بھی کوئی نقصان مجھے پہنچتا ہے تو میں یہ نہ کروں آج؟ کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس شخص کے لیے، کیونکہ آج جو نقصان ہے وہ تو کتا بلا بھی ادھر سے بھاگ جاتا ہے کہ بھائی کوئی خونخوار جانور آ رہا ہے تو مجھے مارے گا۔ اس کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کی ضرورت تو نہیں تھی نا۔ یہ جو انسان کو اتنی عقل سمجھ بوجھ ضمیر دیا گیا، یہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ صرف نقد معاملات کو دیکھ کے چلتا رہے، یا اس لیے کہ یہ اپنی عقل فہم، اپنے اخلاق، اپنے ضمیر کا استعمال کر کے یہ طے کرے کہ بھائی میں لالچ میں نہیں آنے والا، میرا اخلاق، میرے اصول، میری تربیت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آج عارضی فائدے کے لیے کل کا نقصان برداشت کروں۔ جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے قرآن سے وہ رہنمائی نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ قرآن آپ کو کون سے فوراً نقصان سے الرٹ کرتا ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تنخواہ ساری اسی دن خرچ کر دو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ ایسی بات ہے؟ قرآن آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اس آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ جو کرنے کو کہا گیا اس کا نقد فائدہ کوئی نہیں، اور جسے بچنے کے لیے کہا گیا اس کا نقد فائدہ ہے۔ اب وہ شخص جو قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے آ تو گیا، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار، وہ کہتے ہیں نو نقد نہ تیرا ادھار، ابھی 9 نقد دے دو، تیرا ادھار مجھے نہیں چاہیے۔ جس کے اندر یہ معاملہ ہے وہ قرآن سے رہنمائی نہیں لے سکتا۔ قرآن آپ کو کوئی نقد فائدہ بتانے نہیں آیا۔ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ یہ ذکر پڑھو گے تو اگلے دن تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے، کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ تم نمازیں پڑھو گے۔ لیکن بالفرض اگر ایسا ہوتا کہ نماز پڑھتے ہم اور جو ہی سلام پھیرتے تو ساتھ ہی میسج آتا کہ اکاؤنٹ میں 3000 روپے آ گئے، تو سب نمازی ہوتے کہ نہ ہوتے؟ بلکہ ہم پوچھتے کہ نفل کا ریٹ کیا ہے؟ نفل 500 میں بھی چلیں گے، فرض نماز کے 3000 اور نفل 500 میں بھی چلیں گے، اور نفلوں کے اوپر اگر 500 ہوتے تو مسجد سے لوگ نکلتے ہی نا۔ ایسے ہی نا، اور ٹائم لگاتے ہیں نا، فجر کے ٹائم جاتے ہو، عشاء کے بعد لیٹ واپس آتے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ مشکل کیا ہے؟ کہ ایسا کام میں کیوں کروں جس کا ابھی کو فائدہ مجھے نہیں ہو رہا۔ تو جو نقد فائدے کو دیکھنے والا بندہ ہے، قرآن سے اس کو رہنمائی، قرآن سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ نماز کا فائدہ آپ کو کب ہوگا؟ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ بڑا لوگوں نے زور لگایا، یہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے، اور جی سجدہ بندہ کرتا ہے تو اس کے الیکٹران سارے نکل جاتے ہیں، اور رکوع کرتا ہے تو کمر کے ساتھ وہ سارے موہرے سیدھے ہو جاتے ہیں، اور جناب جب یہ کرتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ اور بھائی اتنے ہی فائدے ہیں اگر نماز کے، تو کیا یہ بات ہے پھر؟ یہ کہاں ہیں یہ فائدے؟ یہ آپ کو آج آ کے سارے سمجھ آئیں گے یہ فائدے ہیں، کیونکہ اب آپ کے اندر ایمان نہیں رہا، ورنہ جب تک لوگوں میں ایمان تھا ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اور اس سے بڑی بات، اگر سجدہ کرنے سے الیکٹران نکلتے ہیں اور رکوع کرنے سے کمر کے موہرے سیدھے ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ اگر میں وضو نہ بھی کروں تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ پھر کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ اور اس سارے کے لیے سورج اگر نکل آیا اور آپ نے 2 منٹ بعد یہ کر لیا تو الیکٹران نہیں نکلیں گے؟ پھر بھی نکلیں گے۔ تو دین نے کیا کہا ہے؟ دین نے تو وقت بتا دیا، اس وقت سے اس وقت تک نماز پڑھو گے۔ اور یہ کیا الیکٹران فجر کے ٹائم کم ہوتے ہیں اس لیے 2 رکعت نماز ہے، اور زور کے ٹائم زیادہ ہوتے ہیں اس لیے 4 رکعت نماز ہے۔ یعنی عجیب تماشا ہے نا دین کے ساتھ جو کیا گیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ قوم تیار ہوگی جو کہتی ہے نقد فائدہ بتاؤ تو ہم کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں،
وہ دین جو آیا تھا یہ بتانے کہ بھائی اپنی اصل آخرت کو بچاؤ، ہم نے اس دین کو اٹھا کر اس کے ساتھ ہر چیز کا نقد فائدے بتا دیے. روزہ جناب یہ جناب اس سب سے بہترین طریقہ علاج ہے، اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی صحت بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اور جب روزہ رکھتا ہے تو جناب پورے باڈی فنکشن یہ ہو جاتے ہیں. وہ بھائی اتنے ہی اگر فائدے ہیں تو پھر پورا سال رکھو، اور اگر یہ فائدے ہیں تو یہ شوال میں نہیں حاصل ہوں گے نا، شعبان میں رکھ لو، ٹھیک ہے نا. موسم زیادہ گرم ہے تو تم کہو یار اچھا یہ باڈی کی فنکشن ہی اگر سیدھے کرنے ہیں تو بس سال میں ایک مہینے میں کسی میں بھی روزہ رکھ لو، چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تماشا ہے کہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو اٹھا کے ہم نے، چونکہ ہم مجبور ہیں نا، ہم نے کہتے نہیں ہم نے زبردستی لوگوں کو روزے رکھوانے ہیں، ہم نے زبردستی نمازیں پڑھوانی ہیں، تو کیا کرو اس کے ایسے ایسے فائدے بتا دو کہ وہ نقد فائدے ہوں سارے. اگر یوں دین پہ عمل کروانا ہوتا تو پھر احادیث میں اس کے نقد فائدے بتا دیے جاتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی چیز کے فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وہ کام نہیں کرنا. اگر نماز پڑھنے کا کوئی فزیکل فائدہ ہے بھی تو ہوتا رہے، ہمارا مقصود وہ نہیں. اگر وہ مقصود ہو تو پھر تو نہ وضو کی ضرورت ہے. اچھا قبلہ رخ نہ ہو تو کیا الیکٹران نہیں نکلیں گے نا، جماعت سے پڑھیں اکیلے پڑھیں. تو یہ جو باقی سارے احکامات ہیں یہ کیوں آگے پھر کہ قبلہ رخ بھی ہونا ہے، وقت بھی کی پابندی بھی ہے، رکعات کی ترتیب بھی ہے، اور میں اگر سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھوں تو کیا الیکٹران نہیں نکلیں گے؟ الیکٹران نکل جائیں گے لیکن نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. تو لہٰذا قرآن سے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو شرط کیا ہے؟ نمبر 1 نقد فائدے شائدے والی کہانی سے نکل آئیں. اور ویسے بھی ہم اپنے معاشرے میں اس بندے کو کوئی سمجھدار بندہ نہیں سمجھتا جو روز کے نقد فائدوں پہ چلتا ہو. ہم لوگ 25-30 سال پیسے بچا کر رکھتے ہیں کہ یہ 25 سال مشکل سے گزار لو، بڑھاپا جو ہے اس میں گھر بن گیا اپنا تو سہولت ہو جائے گی. ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس بندے کو سمجھدار سمجھتے ہیں جو تنخواہ لے کے نکلے ہو جناب، رستے سے شروع ہو، ادھر سے بیکری سے چیزیں اٹھائی، ادھر سے جناب گوشت خرید لیا، ادھر سے جناب فروٹ خرید لیا، اور اس نے کہا جناب گھر پہنچتے تک سارے پیسے فارغ. کل کس نے دیکھا ہے؟ کس کو سمجھدار سمجھتے ہیں؟ جس کو یہ پتا ہو کہ بھائی پورے 30-31 دن گزارنے ہیں، میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ مجھے فاقہ کاٹنا پڑے، مجھے کوئی شرمندگی ہو. ہم تو کہتے ہیں شاید بیماری آ جائے تو بیماری کے لیے بھی رکھ لو، شاید مہمان آ جائے اس کے لیے بھی رکھ لو. ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ مہینہ گزارنے کے بعد ہم کہتے ہیں زندگی پوری گزارنی ہے تو اس تنخواہ میں سے کچھ باقی زندگی کے لیے بچا کے رکھ لو. تو یہ جو اتنا سمجھدار انسان ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جیسے میں مہینے کے شروع میں ایک دم خرچ نہیں کرتا تھا کہ مہینہ پورا ہو جائے، اور جیسے میں تنخواہ میں سے کچھ بتاتا ہوں کہ زندگی کا آخری حصہ پورا ہو جائے، ایسے ہی مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس زندگی کے بعد زندگی کا ایک اور فیز ہے. یہ تو زندگی کا صرف ابتدا ہے نا. ہم 16 سال اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں دھکے کھاتے ہیں، کیوں؟ دل کی آمادگی نہیں ہوتی کہ آج مشکل سے گزاریں گے تو کل آسان ہو جائے گی، اور آج مزے کریں گے نہیں پڑھیں گے تو ہمیشہ زندگی مشکل ہو جائے گی. بھائی دین کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے یا یہاں عیاشی کر لو یا آگے عیاشی کر لو، اب تمہارا فیصلہ ہے. اگر تم اتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہو، اگر تمہارا ظرف اتنا بلند ہے، اگر تم اتنے گرے ہوئے نہیں ہو کہ تم آج کے فائدے سے ہٹ ہی نہ سکتے ہو، اوپر آؤ، ہمیشہ کا فائدہ ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس کو اس کی پرواہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا، اور میرے جو اچھے اعمال ہیں اس کا بدلہ کیا ہوگا، اور میرے برے اعمال کا معاملہ کیا ہوگا. میں اچھائی کروں گا تو اس کا کیا خیر ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے، جو برائی کروں گا اس کا کیا نتیجہ ہے. تو لہٰذا نمبر 1 یہ کہ قرآن میں شک کوئی نہیں. لیکن اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ میرا رویہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو لینے والا ہے بھی کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر پڑھتے رہیں قرآن. کتنے لوگ قرآن پورا پڑھ لیں گے، تفسیریں پڑھ رہے ہوں گے، ہدایت نہیں ملے گی. کیوں نہیں مل رہی؟ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے ان کے نصیب میں نہیں لکھی، وہ ایک بات ہے، لیکن اسباب کے درجے میں مسئلہ کیا ہے؟ اسباب کے درجے میں مسئلہ یہ کہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ 10 کام میں نے نہیں چھوڑنے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کا کہیں پہ مکس گیدرنگ ہے، وہ میں نے نہیں چھوڑنی بھائی، جو مرضی کرتے رہو. یا اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں نے عیاشی کے ساتھ اور خوب مزے کے ساتھ گزار کے جانی ہے. اب قرآن اس کو 100 مقامات پہ کہہ رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، دنیا یہ نہ کرے، دنیا وہ نہ کرے، اصل آخرت ہے، اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو وہاں پہ یہ ہوگا، اور جو جنت میں جائیں گے، اور کامیاب مومن وہ ہیں. ایک دفعہ بات ہوئی، 100 دفعہ بات ہوئی نا قرآن میں، لیکن اس کو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں. کیوں انٹرسٹ نہیں ہے؟ وہ پہلے قسم کھا کے نکلا ہے کہ میں نے یہ عیشیاں نہیں چھوڑنی، میں نے اپنی مرضیاں نہیں چھوڑنی، میں نے اپنے شوق نہیں چھوڑنے، جو ہوتا ہے سو ہوتا رہے. یہ بندہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا قرآن سے.
تو اگر آپ نے قرآن ہدایت کے لیے پڑھنا ہے تو یہ چیز سوچ سمجھ کے طے کر لیجئے کہ بھئی کڑوے گھونٹ بھرنے پڑیں گے. کس بنیاد پہ؟ قرآن جو حق بیان کر دیا وہ حق ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو میں اب اس کو مانوں نا. اور میں نہیں مان رہا تو پھر میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا کیوں؟ قرآن کے بیان کردہ حقائق اگر میں نے نہیں ماننے تھے تو میں وقت گزاری کے لیے آیا ہوں یہاں پہ کیا؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 3 بات، ان متقین کی سب سے پہلی صفت دیکھیں کیا آ رہی ہے. نماز زکوٰۃ بعد میں آ رہا ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. اور تیسری بڑی بات کیا آئی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اس شخص کو جس نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے اس کا میچورٹی لیول کیا ہے. بھائی یہ ٹیبل ہے، وہ کرسی ہے، یہ گلاس ہے، یہ پنکھا ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ پروجیکٹر ہے. سبحان اللہ کہیں گے آپ؟ ہیں میں اتنا اعلیٰ عظیم انسان ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیمرہ ہے، وہ پروجیکٹر ہے، یہ پنکھا ہے، تو آپ نے سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ ہے جی جی اچھا. اور بھئی میری آنکھوں سے مجھے دکھائی دے رہا ہے، اگر میں نے بتا دیا تو میں نے کون سا کمال کیا؟ یعنی وہ کتے کو بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ گوشت ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے آپ اس کو مانیں؟ وہ تو انسان کے جانور کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بکری جو ہے جب وہ جاتی ہے اور چارہ کھاتی ہے اس کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ کھانا یہ نہیں کھانا. پتا کہ نہیں پتا؟ تو جو دکھ رہا ہے اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس میں کون سی عظمت ہے؟ اس میں کوئی بڑی عظمت نہیں ہے. عظمت کس میں ہے؟ کہ جو نہیں بھی دکھ رہا آپ اپنے عقل، فہم، سمجھ، بوجھ، مشاہدے اور ان سب چیزوں کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچ گئے، یا کم از کم آپ اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ دنیا کل وہ نہیں ہے جو میں نے دیکھی ہوئی ہے، کائنات کل وہ نہیں ہے جو میں نے دیکھی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل حقائق جو ہیں وہ اس سے بیونڈ ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اصل حقائق غیب میں ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھیے کہ غیب کی 2 قسمیں ہیں. ایک غیب ہے، اس کو کہا جاتا ہے غیب مطلق، اور ایک غیب ہے اسے کہا جاتا ہے، آپ اس کو جو ہے اردو میں تو تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے نسبی کہہ لیجئے، یا انگلش میں کریں گے تو زیادہ آسان شاید ہو جائے ہمارے لیے کیونکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں. ایبسولوٹ غیب ہے اور ایک ریلیٹیو غیب ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ایبسولوٹ غیب ہے، ایک ریلیٹیو غیب ہے. ایبسولوٹ غیب وہ ہے جو ہر ایک کے لیے غیب ہے، جس تک کسی کی ایکسس نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ریلیٹیو کا اردو میں کیا اثر لکھا ہے؟ اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے نسبی، کسی کی نسبت سے آپ کہہ لیں گے. ہم کہتے ہیں نا اس کو دیکھ کے طے ہوگا یہ معاملہ کیا ہے. تو ایبسولوٹ غیب کون سا ہے؟ جو ہر ایک کے لیے غیب ہے، اس تک ایکسس کسی کی بھی نہیں ہے. اور ریلیٹیو غیب وہ ہے جو میرے لیے غیب ہے لیکن کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور اس کے لیے جو غیب ہے وہ میرے لیے نہیں ہے. مثلا ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو یہاں جو کچھ ہے یہ ہمارے لیے غیب نہیں ہے، لیکن ساتھ والا کمرہ ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. اور ساتھ والے کمرے میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ غیب نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ غیب ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان نے اتنی سی دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا حقائق کے بارے میں ایک تصور قائم ہو جاتا ہے، اس کا ایک نظریہ قائم ہو جاتا ہے کہ دنیا یہ وہ سارا. اب جو ہی اس کا مشاہدہ بڑھتا ہے اگلے سرکل میں وہ جاتا ہے. یہ شے اس کے لیے کل تک کیا تھی؟ غیب تھی. کل تک کیا تھی؟ غیب تھی. جب اس نے اور ڈسکور کی اور یہ اب اس کے مشاہدے میں آ گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حقائق کے بارے میں اس کا نظریہ تھوڑا سا امپروو ہو گیا. جو شخص ہمیشہ گاؤں میں رہے گا اس کی اپنی ایک سوچ ہوگی، جب وہ شخص آ کے شہر میں رہنا شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ امپروو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دین کی بات ہم نہیں کر رہے، کسی نہ کسی کے بارے میں تو اس کے نظریہ بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امپروو ہوگا. کیوں امپروو ہوا؟ ایک حقیقت تھی وہ کل تک اس کے لیے غیب تھی، اس کے عدم علم کے نتیجے میں اس کے نظریے میں کمی تھی، اس کی سوچ میں کمی تھی. جب اس نے اس غیب کو ڈسکور کیا تو اس کا نظریہ امپروو ہو گیا.
یہی شخص جب اور شہروں میں جا کے رہے گا تو کیا ہوگا؟ گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کا عام طور پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے لوگوں کو سب سے اعلیٰ لوگ سمجھتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور جی ہم اصل تو لوگ یہاں ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جب وہ جا کے رہتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے یار بڑے اچھے اچھے لوگ شہروں میں، کیونکہ گاؤں میں اس نے دوسری نسلوں کے لوگ دوسرے سے دیکھے ہی نہیں ہوتے، تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے ہم ہی سب کچھ ہیں. جب وہ شہر میں جا کے رہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ دوسری نسلوں کے ہیں، اس کا نظریہ بہتر ہو جاتا ہے. پھر جب وہ دوسرے شہروں میں جا کے رہتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اچھا گاؤں کے لوگوں کو لگتا ہے ہماری زبان سب سے اعلیٰ ہے کہ نہیں، یہ بڑی رچ ہے، اس میں بڑا یہ، اس میں بڑا وہ. لیکن جب ایک شخص دوسری زبانیں سیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو نہیں یار اس زبان کے تو ووکیبلری زیادہ ہے ہم سے، یا اس کے اسالیب تو زیادہ اچھے ہیں. تو جب تک اس نے جاننا ہی نہیں تب تک تو اس کو لگ رہا تھا ہماری سب سے اچھی ہے. جب اس نے جان لیا تو پتہ چلا نہیں یہ زبان زیادہ رچ ہے. جب وہ اس فیز میں تھا اور یہاں سے اور اس نے غیب ڈسکور کیا اگلا، اور اس کو پتہ چلا کہ اس کا نظریہ امپروو ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے، لاجیکل آرڈر کیا ہے کہ اگر وہ اس سے اگلے دائرے کا غیب ڈسکور کرے گا تو کیا ہوگا، اس کی حقیقت اور امپروو ہوگی. تو حقیقت کہاں ہے؟ غیب میں. حقیقت کہاں ہے؟ غیب میں. یعنی آپ جتنا غیب ڈسکور کرتے جا رہے ہیں اتنا آپ حقیقت کے قریب جا رہے ہیں. تو گویا حقیقت تو غیب میں. واضح؟ تو کوئی بھی شخص جو تھوڑا دنیا کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ کل حقائق وہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ بہت سے حقائق ابھی چونکہ ہم کائنات کا بڑا حصہ ڈسکور ہی نہیں کیا تو وہ کہاں پہ ہیں، وہ وہاں پہ. اور جب انسان ڈسکور کرتا جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے اور باقی ہے اور باقی ہے، تو اس کو چلتا ہے غیب کا تو شاید بڑا حصہ تو غیب ہے، اور چھوٹا حصہ کیا ہے، موجود ہے، حاضر ہے. لہٰذا وہ جان جاتا ہے کہ بھائی اگر میں نے 1% ایکسپلور کیا ہے تو غیب تو 99% ہے، تو بڑی حقیقت اس 1% میں ہوگی یا اس 99 میں؟ اس 99 میں ہوگی. تو جس کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ حقیقت کل وہی نہیں ہوتی، یعنی ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتا، یہ کیا ہے، یا یہ جس کو سمجھ نہیں آیا کہ ہر چیز کا جو ظاہر ہوتا ہے وہی اس کی حقیقت نہیں ہوتی، بعض کا حقیقت اس کے باطن میں ہوتی ہے، یا بعض کا جو چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے حقیقت اس کے کیا ہوتی ہے، خلاف ہوتی ہے. تو مطلب کیا، حقیقت چھپی ہوئی ہے. ہر حقیقت وہ ظاہر نہیں ہے، اور ہر حقیقت وہ نہیں ہے جو میں نے ایکسپلور کر لی ہے. اور وہ بندہ جو سمجھتا ہو کہ جو دنیا میں نے دیکھی ہے وہی دنیا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اس بندے کے بارے میں؟ جی، جو پنو عاقل سے کبھی نکلا ہی نہیں، جو چیچا وطنی سے کبھی نکلا ہی نہیں باہر، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ کل دنیا کیا ہے، چیچا وطنی ہے، وہ صحیح نتائج تک پہنچے نہیں پہنچا نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بڑا حصہ غیب ہے، اگر جس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی غیب بھی کوئی شے ہے اور اس کے اندر بڑی حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہوتا ہے نا وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ اکثر ہمارے یہاں وہ ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ بچے پوچھتے ہیں کہ بچے کہاں سے آتے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے وہ پری آتی ہے اور آ کے چلی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اب ظاہر ہے وہ اس بچے کے لیے حقیقت کیا ہے، یہی ہے. اب وہ بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر بڑے غیب سے پردے اٹھتے ہیں نا اس کے، تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو مجھے کہانی بتائی گئی تھی، اصل تو حقیقت یہ نہیں ہے. تو جو وہ آگے بڑھتا ہے اس کو حقیقت پتہ چلتی ہے. اسی طرح وہ بندہ جو بیچارہ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر، اپنے ملک سے آگے نہیں بڑھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو سنی سنائی باتوں پہ چند پہ چل رہا ہے، یا اس نے اپنے ایک لمیٹڈ ایریا کا مشاہدہ کیا ہوا ہے. جو وہ آگے بڑھتا ہے اس کو دنیا کے حقائق پتہ چلتے ہیں. ہمیں نہیں ہمارے علاقے کا جناب فروٹ کیا ہی بات ہے جی، ہمارے علاقے کا آم کیا ہی بات ہے جی، ہمارے علاقے کی چیز کیا ہی. ایک بندہ دوسرے ملک چلا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے وہاں جا کے کھاتا ہے تو یار اس کا تو ذائقہ زبردست ہے. جب تک اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں بھی کوئی چیز ہے موجود، اس کو کیسے پتا کہ میں سب سے بیسٹ چیز تک پہنچ گیا. تو لہٰذا تیسری بڑی بات یہ آ گئی کہ وہ شخص جو یہ مانتا ہے کہ کل حقیقت وہی ہے جس تک میں پہنچ گیا ہوں، کوئی قرآن پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کس حقیقت کا ذکر کرے گا، اور جس تک وہ پہنچ گیا اس کے لیے قرآن نے اس کو کیا بتانا ہے. اس کا بڑا حصہ تو قرآن کا کنسرن ہے ہی نہیں. ہاں جو اس کے سامنے ہے اور اس کی حقیقت وہ نہیں پہچان پا رہا، ظاہر کے اوپر دھوکہ کھا رہا ہے، وہ قرآن اس کو بتا دے گا. لیکن قرآن اصل میں اس حقیقت کو بیان کرنے آیا جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ جو غیب مطلق ہے اس تک چونکہ کسی انسان کی ایکسیس ہی نہیں ہے. اور خود قرآن کے نزدیک کیا ہے کہ سب سے بڑے حقائق کہاں پہ ہیں، اس غیب میں. تو یہ بات کوئی، ہم تو مسلمان ہوتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں نا، وہ جو غالباً کنفیوشس جو ہے اس کا جو قول ذکر کیا جاتا ہے نا، بڑا اہم ہے نا، کہ
there is nothing more real than what cannot be heard. کہ جو چیز سنائی نہیں دے سکتی اس سے زیادہ حقیقی چیز کوئی نہیں ہے، اور جو چیز دکھائی نہیں دے سکتی اس سے زیادہ حقیقی چیز کوئی نہیں. یہ اس نتیجے کو کیوں پہنچا؟ کیونکہ جتنا وہ ڈسکور کرتا چلا گیا اتنا حقیقت سے قریب ہوتا چلا گیا، یا اتنی اس کی حقیقت امپروو ہوتی چلی گئی. تو اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ اور پھر کتنی ایسی حقائق ہیں جن کو بیان کرنا آسان نہیں. کتنی چیزیں ایسی بندے کو سمجھ آتی ہیں کہ وہ بندہ زبان سے بیان نہیں کر سکتا. ہر حقیقت وہ نہیں ہے جو بیان کی جا سکے، یا ہر حقیقت وہ نہیں ہے جو سنائی دے سکے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سمپل مثال ہے، ممتا کا جو جذبہ ہے اس کو، یا ایک ماں سے جو بندے کو محبت ہوتی ہے، کتنی مرضی ایکسپلین کر لے کیا ہوگا، آپ اس کو پوری توازن نہیں کر سکتے. تو ہر حقیقت تو ایسی نہیں ہوتی جس کو بیان کیا جا سکے، جو سنائی دے سکے، جو دکھائی دے سکے. تو جس شخص کا ویژن اتنا چھوٹا سا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جو دنیا ڈسکور ہو گئی ہے بس یہی کل ہے اور میں نے اس سے حقیقت کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر وہ وہی بات ہے، وہ سائنس کی طرف چلا جائے، وہ قرآن کی طرف آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. کہ قرآن اس کو وہاں کی سیر کروائے گا جہاں کی سیر انسان کے دائرے سے باہر ہے. قرآن اس کو بتاتا ہے حقائق، سدرۃ المنتہا، جنت ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے نا، جہنم کے بیچ میں سے درخت اگتا ہے، ٹھیک ہے، عرش اللہ کا. اب وہ کہتا ہے یہ تو میری عقل میں نہیں آ رہا. تو اگر آپ نے اپنی عقل میں آنے والی باتیں جاننی تھی تو قرآن کی طرف کیوں آئے ہیں؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ قرآن ہے ہی اس لیے کہ وہ آپ کو وہ بتا سکے جس تک آپ کی عقل نہیں پہنچ سکتی، جس تک آپ کا مشاہدہ نہیں پہنچ سکتا. اگر آپ نے قرآن کی معلومات کو ویریفائی اپنی عقل اور اپنے مشاہدے سے کرنا ہے، پھر قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں آپ کو وہ بتانے آیا جو آپ نہیں جان سکتے، آپ اسے کہتے ہیں نہیں تمہاری بات جب تک میری عقل میں نہیں آئے گی میں نہیں مانوں گا. تو بس پھر وہ آیا کیوں ہے بتانے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جو آپ کو علاج تجویز کرتا ہے آپ کی عقل میں آتا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کس بنیاد پر؟ کبھی ہم نے ڈاکٹر سے کہا یہ نیلی، یہ 2 پیلی، یہ 2 کالی، یہ گولیاں کیوں کھاؤں میں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. یہ اب میرا بھائی آیا تھا، اس کو آپ نے 4 گولیاں دی تھی، میں آپ نے 6 گولیاں دے دی، میرے ساتھ آپ کی دشمنی ہے یا کیا ہے؟ چپ کر کے ہم اس ڈاکٹر کی دوائی لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ہماری صحت عزیز ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایکسپرٹ ہے، یہ اتھارٹی ہے. جس کو اس کی آخرت عزیز ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ برحق ہے، وہ چون چرا نہیں کرے گا. لیکن جس کو یہ آخرت عزیز نہیں ہے، یہ جس کو قرآن کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ لا ریب فیہ کتاب ہے، تو وہ پڑھتے ہوئے وہ یہ نہیں سمجھ آ رہا، اور قرآن یوں کیوں نہیں کہہ دیتا، اور دین ایسے کیوں نہیں آسانی کر دیتا، اور یوں کیوں نہیں ہو جاتا، اور یہ ایسے کیوں نہیں کر جاتا، اس کو الاؤ کیوں نہیں کر. یہ ساری کہانیاں کیوں بیان ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ یا اس کو قرآن کی قدر معلوم نہیں ہے یا وہ آخرت نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 3 نکات فی الحال جو بڑے بنیادی ہیں کہ اگر آپ نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو یہ 3 حقیقتیں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے.